हेलीकॉप्टर की रफ्तार मामूल से ज्यादा तेज थी। पायलट के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ नौजवान आंखों से दूरबीन लगाए नीचे देखने में मसरूफ था। नीचे ऊंची नीची पहाड़ियों के दरमियान गुजरती हुई एक पतली सी सड़क पर इसकी नजरें जमी हुई थीं। हेलीकॉप्टर इस सड़क के ऊपर परवाज कर रहा था। सड़क पर मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां दौड़ रही थीं, जिनमें कारों के अलावा वैगनें, जीपें और बसें भी शामिल थीं। ओ, शायद ये सुर्ख रंग की कार ही हमारी मतलूबा कार है। पायलट, हेलीकॉप्टर नीचे करो, मुझे इसकी नंबर प्लेट चेक करनी है, नौजवान ने अचानक चौंक कर कहा, लेकिन इसका रुख मुसलसल नीचे सड़क की तरफ ही था। यस सर, हेलीकॉप्टर के पायलट ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, और इसके साथ ही इसने हेलीकॉप्टर की रफ्तार कम करने के साथ साथ इसकी बुलंदी भी कम करनी शुरू कर दी। हाँ, ये वही है, बिल्कुल वही है। ठीक है, उसी रफ्तार पर चलते रहो, नौजवान ने तेज लहजे में कहा, और हेलीकॉप्टर पायलट ने सर हिलाते हुए हेलीकॉप्टर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे अब इसने भी वो सुर्ख रंग की बड़ी सी कार सड़क पर दौड़ते हुए चेक कर ली थी। इस कार के आगे पीछे भी दो कारें मुसलसल दौड़ रही थीं। ओ, ये बाएं तरफ मुड़ गई है। अचानक नौजवान की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, मैंने देख ली है, पायलट ने जवाब दिया, और इसके साथ ही इसने हेलीकॉप्टर की सिमत बदली। सुर्ख रंग की कार अब एक और पतली सी तंग सी सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन इस सड़क पर ट्रैफिक मौजूद न थी। सिर्फ 3 कारें थीं। दरमियान में सुर्ख रंग की कार थी, जबकि इसके आगे पीछे चलती हुई कारें भी वैसे ही थीं। तुम इसे निगाह में रखना, मैं बास से बात कर लूं, नौजवान ने सर उठाते हुए दूरबीन को आंखों से हटाकर कहा, और पायलट के सर हिलाने पर नौजवान ने जल्दी से जेब में से एक छोटा सा डब्बा निकाला और इसकी साइड में मौजूद एरियल को बाहर खींचकर इसने इसकी साइड में लगे हुए एक बटन को दबा दिया। हेलो हेलो, 31 कॉलिंग चीफ बास, ओवर, नौजवान ने तेज तेज लहजे में कहा। यस चीफ बास अटेंडिंग यू, ओवर, डब्बे में से भारी सी आवाज़ बरामद हुई। सर, मैंने मतलूबा कार चेक कर ली है, ये नाग पहाड़ी की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ जा रही है। इसके आगे पीछे 2 कारें और हैं, ओवर, नौजवान ने कहा। नंबर प्लेट चेक की, ओवर, दूसरी तरफ से पूछा गया। यस बॉस, वही नंबर प्लेट है, ओवर, नौजवान ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, इसे बम से उड़ा दो, और ख्याल रखना कोई आदमी जिंदा न बचने पाए, ओवर, चीफ बास ने तेज लहजे में कहा। यस बास, ओवर, नौजवान ने कहा। मुझे फौरी रिपोर्ट करना, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही डब्बे में से निकलती हुई आवाज़ बंद हो गई। नौजवान ने जल्दी से बटन ऑफ किया और इसे जेब में डालकर वो तेजी से मुड़ा, और इसने पिछली सीट पर रखी हुई एक गन उठा ली। ये चौड़े दस्ते वाली छोटी लेकिन काफी चौड़ी नाल की गन थी, जिसके साथ दूरबीन भी फिक्स थी। हेलीकॉप्टर को इनसे आगे ले जाकर वापस ले आओ और इसकी बुलंदी बिल्कुल कम कर दो, नौजवान ने गन उठाकर पायलट से कहा, और पायलट ने सर हिलाते हुए हेलीकॉप्टर की रफ्तार यकलक तेज कर दी। चंद लम्हों बाद वो सड़क पर दौड़ती हुई कारों से काफी आगे बढ़ गया। नौजवान ने गन कंधे से लगाई और दूरबीन से नीचे देखने लगा। हेलीकॉप्टर काफी दूर जाकर पलटा और फिर दूर से सड़क पर दौड़ती हुई 3 कारें नजर आने लग गईं। जरा सा और नीचे करो, नौजवान ने कहा, और पायलट ने हेलीकॉप्टर की रफ्तार कम करने के साथ साथ इसकी बुलंदी भी कम कर दी। हेलीकॉप्टर तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। नौजवान दूरबीन में सड़क पर दौड़ती हुई सुर्ख रंग की कार को टारगेट पर ले आ रहा था। पहाड़ी होने के बावजूद जिस जगह कारें दौड़ रही थीं, वहां सड़क काफी फासले तक बिल्कुल सीधी चली गई थी। नौजवान की नजरें दूरबीन पर जमी हुई थीं, और फिर जैसे ही सुर्ख रंग की कार टारगेट में आई, नौजवान ने सांस रोकते हुए ट्रिगर दबा दिया। गन को हल्का सा झटका लगा और इसकी चौड़ी लेकिन छोटी नाल में से एक कैप्सूल नमा मिसाइल निकला और दूसरे लम्हे सुर्ख रंग की कार से जा टकराया। एक खौफनाक धमाका हुआ और सुर्ख रंग की कार के पुर्जे फजा में बिखर गए। इसके पीछे आने वाली कार भी कलाबाजियां खाती हुई गहराई में गिरती चली गई, जबकि आगे जाने वाली कार बच गई थी। निकल चलो, नौजवान ने सुर्ख रंग की कार के तबाह होते ही चीख कर कहा, और पायलट ने यकलख्त हेलीकॉप्टर को फजा में उफ़क़ी तौर पर प्लान करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही रफ्तार यकलख्त तेज कर दी। चंद लम्हों में हेलीकॉप्टर पहाड़ियों के ऊपर से गुजरता हुआ साहिल समुद्र के साथ फैले हुए वसीओ अरीज शहर के ऊपर गुजरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। कमाल है साहिब, आपका निशाना वाकई शानदार है, पायलट ने दाद देते हुए कहा। ये मेरे लिए मामूली बात थी, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, और इसने जेब से वही डब्बा निकाल कर इसका एरियल खींचा और बटन दबा दिया। हेलो 31 कॉलिंग, ओवर, नौजवान ने कहा। यस चीफ बास अटेंडिंग, रिपोर्ट दो, ओवर। दूसरी तरफ से वही भारी सी आवाज सुनाई दी। विक्ट्री बास, वो कार तबाह हो गई है, ओवर, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा।
कोई जिंदा तो नहीं बचा? चीफ बॉस ने पूछा। नो सर, कार के पुर्जे फजा में बिखर गए हैं। ओवर। नौजवान ने सर हिलाते हुए कहा। गुड, अब तुम पॉइंट 4 पर रिपोर्ट करो। ओवर एंड ऑल, चीफ बॉस ने कहा, और नौजवान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके वापस इसे जेब में डाल लिया। मुझे पॉइंट 4 पर छोड़ दो, नौजवान ने पायलट से मुखातब होकर कहा। यस सर, पायलट ने सर हिलाते हुए कहा, और इसके साथ ही इसने हेलीकॉप्टर की सिमत को जरा सा बदल दिया। नौजवान बड़े मुतमईन अंदाज में सीट से सर टकाए बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर फतह और कामयाबी की चमक नुमाया थी। सर, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं? पायलट ने अचानक पूछा। बात? क्या बात है? पूछो, नौजवान ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। आपका नंबर तो 31 है, लेकिन आप चीफ बॉस से बराह रास्त बात करते हैं, इसकी क्या वजह है? हालांकि सिवाय स्पेशल एजेंटों के चीफ बॉस से बराह रास्त किसी का राब्ता नहीं हो सकता, पायलट ने कहा, और नौजवान बेख्तियार हंस पड़ा। मेरा यह नंबर सिर्फ इस मिशन के लिए मखसूस था, समझे? नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अच्छा, समझ गया, आप भी स्पेशल एजेंट हैं। वेरी गुड, पायलट ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं स्पेशल एजेंट हूँ, बल्कि शायद तुम्हें यकीन ना आए, मैं स्पेशल एजेंट 1 हूँ, नौजवान ने जवाब दिया। ओह, स्पेशल एजेंट नंबर 1? ओ तो क्या आप ही वही साहब हैं जिनकी धूम पूरी एजेंसी में है? ओह, मुझे बड़ा शौक था आपको देखने का। वेरी गुड, लेकिन जनाब मेरा तस्वर ये था कि आपकी उम्र खासी ज्यादा होगी, लेकिन आप तो नौजवान हैं। पायलट के लहजे में वाकई अकीदत की झलकियां नुमाया थी, और नौजवान कहका मारकर हंस पड़ा। हाँ, नंबर से तो शायद सबका यही अंदाजा हो, नौजवान ने हंसते हुए कहा। अब से पहले मुझे आपके निशाने पर हैरत थी, लेकिन अब नहीं है। आपका नाम कार्टर है ना? यही नाम मशहूर है नंबर 1 का। पायलट ने हेलीकॉप्टर को एक बहुत ऊंची इमारत की फ्राग छत पर उतारते हुए कहा। हाँ, मेरा नाम कार्टर ही है। और सुनो, अगर तुम्हें कभी कोई मुश्किल पेश आ जाए तो मुझे बताना, तुम अच्छे आदमी हो, कार्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर साहिब, आपसे मुलाकात कैसे होगी? पायलट ने छत पर बनी हुई मखसूस जगह पर हेलीकॉप्टर उतारते हुए कहा। 4 बार 0 घुमा देना, मुझे पैगाम मिल जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? कार्टर ने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए कहा। मेरा नाम जिम्मी है जनाब, मेरा ताल्लुक बी डिवीजन से है, पायलट ने जल्दी से जवाब दिया। ओके, गुड बाय, नौजवान ने कहा, और तेजी से सीढ़ियों के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हेलीकॉप्टर दोबारा फजा में बुलंद हो गया। सीढ़ियां उतरकर कार्टर राहदारी में आया, और फिर इस राहदारी में मौजूद लिफ्ट के जरिए वो चंद लम्हों में नीचे दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। ये पूरी बिल्डिंग कमर्शियल थी, और यहाँ बैन अल-अक़वामी कारोबारी अदारों के दफातर थे। कार्टर एक दरवाजे में दाखिल हुआ, इसके बाहर जेम्स ट्रेडिंग कारपोरेशन की प्लेट नस्ब थी। दफ्तर में इस वक्त बेशुमार अफराद बैठे हुए काम कर रहे थे, लेकिन कार्टर तेज तेज कदम उठाता हुआ कोने में बने हुए कैबिन की तरफ बढ़ गया। ये कैबिन अंदर शीशे का बना हुआ था। कैबिन के दरवाजे पर असिस्टेंट मैनेजर कार्टर की तख्ती लगी हुई थी, और कैबिन से बाहर एक काउंटर के पीछे एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। आप आ गए सर, लड़की ने कार्टर के करीब पहुंचते ही एहतरामन खड़े होते हुए कहा। हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कार्टर ने काउंटर के करीब रुकते हुए सख्त लहजे में पूछा। नो सर, एक कॉल आई थी सर, ग्राम रोड की तरफ से। मैंने इन्हें बता दिया था कि आप ज़रूरी मीटिंग में हैं। इनका पैगाम है कि आप जब फारग हों तो इन्हें फ़ोन कर लें। लड़की ने बड़े मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके, थैंक यू, कार्टर ने कहा, और कैबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कैबिन दफ्तर के अंदाज में सजा हुआ था। फर्नीचर बेहद आला और उम्दा था। कार्टर एक तोहील सांस लेता हुआ बड़ी मेज के पीछे मूविंग चेयर पर बैठा, और फिर इसने सामने रखे टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। लेकिन रिसीवर उठाने से पहले इसने फ़ोन सेट के नीचे लगा हुआ एक सफ़ेद रंग का बटन दबा दिया, और इस तरह फ़ोन डायरेक्ट हो गया। रिसीवर उठाकर इसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, ग्राम हाउस। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। कार्टर बोल रहा हूँ, जेम्स ट्रेडिंग कारपोरेशन से लॉर्ड ग्राम वुड से बात कराओ, कार्टर ने संजीदा और बावकार लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन कीजिए, दूसरी तरफ से मोदबाना अंदाज में कहा गया। हेलो, ग्राम बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से बाहरी लेकिन लहजे के लिहाज से खासी करख्त आवाज़ सुनाई दी। कार्टर बोल रहा हूँ, आपने कॉल किया था, कार्टर ने भी संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। यस, वो दरअसल मार्गरेट तुम्हें शाम के खाने पर बुलाना चाहती थी। इसके कुछ मेहमान किसी गैर मुल्की से आए हुए थे, वो इन्हें लेकर शॉपिंग के लिए गई है, इसलिए मेरे जिम्मा ये ड्यूटी लगाई गई थी। इसे सेक्रेटरी पर एतबार नहीं है, तुम जानते तो हो इसकी आदत। लॉर्ड ग्राम ने इस बार नरम लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, आपको तकलीफ हुई, मैं पहुंच जाऊंगा, कार्टर ने भी मुस्कुराते हुए कहा। ओके,
दूसरी तरफ से कहा गया, और कार्टर ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। मार्गरेट इसकी मंगेतर थी। वो लॉर्ड ग्राम की इकलौती बेटी थी, लेकिन लॉर्ड ग्राम को यह मालूम न था कि मेरी बेटी रेड एजेंसी की एजेंट है। वो इसे आम सी लड़की समझते थे, लेकिन अब कार्टर सोच रहा था कि ये गैर मुल्की मेहमान कौन हो सकते हैं। लेकिन फिर इसने कंधे झटके कि शाम को मालूम हो ही जाएगा। चनाचा इसने मेज पर रखी हुई डाक अपनी तरफ खसका ली ताकि दफ्तर का काम शाम तक निपटा ले। इसकी आदत थी कि वो दफ्तर का काम बाकायदगी से किया करता था। हालांकि इसका ये ओहदा सिर्फ नुमाइशी था, लेकिन इसे काम करने में लुत्फ आता था। यही वजह थी कि आज तक किसी को ये शक न पड़ सका था कि कार्टर सिर्फ नुमाइशी तौर पर असिस्टेंट मैनेजर है। शानदार अंदाज में सजे हुए दफ्तर में एक मेज के गिर्द दो आदमी बैठे हुए थे। इन दोनों के चेहरों पर शदीद परेशानी के आसार नुमाया थे। वो दोनों ही बार बार बैरूनी दरवाजे की तरफ देखते और फिर अपनी कलाई की घड़ी पर वक्त देखते। हालांकि इनके सामने दीवार पर एक इलेक्ट्रिक क्लॉक लगा हुआ था, लेकिन बेचैनी और इस्तराब इनके चेहरों और हरकत से पूरी तरह नुमाया था। चंद लम्हों बाद ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और वो दोनों इस तरह झटके से उठ खड़े हुए जैसे कुर्सियों में यकलग कील उबर आए हों। दरवाजे से एक नौजवान हाथ में ब्रेव केस उठाए अंदर दाखिल हुआ। इसने गहरे रंग का चश्मा लगाया हुआ था। यह तुम्हारी रकम इस ब्रेव केस में है, अच्छी तरह गिन लो। नौजवान राजर ने इनकी बात का जवाब देने की बजाय ब्रेव केस उठाकर मेज पर रखते हुए इनकी तरफ खसका दिया। ये कैसे हो सकता है? हमें रकम नहीं, काम चाहिए। दोनों में से एक ने, जिसका कद दूसरे से खासा लंबा था, इंतहाई करख्त लहजे में कहा, देखिए, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन इस कोशिश का ये नतीजा हुआ। मेरे 6 अफराद मारे गए, 2 कारें तबाह हो गईं और अब काम होने की मजीद उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। असूल के मुताबिक तो मुझे ये रकम वापस नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये रकम साथ ले आया हूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि काम किए बगैर कोई मुआवजा लूँ। मेरा जो नुकसान हुआ वो मैं खुद भुगत लूँगा। आप ये काम किसी और पार्टी से करा लें। आई एम सॉरी, राजर ने सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। 6 अफराद मारे गए, कारें तबाह हो गई। क्या मतलब? क्या एक्सीडेंट हो गया है? लंबे कद वाले ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, कारों पर मिसाइल मारा गया है एक हेलीकॉप्टर से, और मैंने इस हेलीकॉप्टर के मखसूस नंबर देखकर पड़ताल की है तो मुझे इत्तला मिली कि अक्रेमिया की एक एजेंसी से इसका ताल्लुक है। इसका मतलब है कि एक एजेंसी को इस काम की इत्तला मिल चुकी है, और कम से कम मैं रेड एजेंसी का मुकाबला नहीं कर सकता। राजर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। रेड एजेंसी? क्या मतलब? तफसील से बताओ, चक्कर क्या हुआ? यह तो सीधा साधा सा कारोबारी मामला था, इसमें रेड या ब्लू एजेंसी कहाँ से ठपक पड़ी? लंबे कद वाले ने होंठ चबाते हुए कहा। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आई। रेड एजेंसी अक्रेमिया की ऐसी सीक्रेट एजेंसी है जो इंतहाई अहम तरीन मामलात में मुलव्वस होती है। इसमें दुनिया के टॉप सीक्रेट एजेंट रखे गए हैं। वो अपनी कारकर्दगी को इंतहाई खुफिया रखते हैं। मतलूबा सामान के हसूल के लिए मैंने मुकम्मल इंतजामात कर लिए थे, लेकिन जैसे ही हमारी कारें पहाड़ी इलाके में पहुंची जहां मतलूबा सामान के सौदे के तबादले का तय किया जाना था, अचानक एक हेलीकॉप्टर फजा में नमदार हुआ। वो हमारे सामने के रुख से आ रहा था और काफ़ी बुलंदी पर था। क्योंकि यहाँ एक्रेमिया में अदारों के अलावा लोगों के पास जाती हेलीकॉप्टर्स भी हैं, इसलिए फ़ज़ा में अक्सर हेलीकॉप्टर्स घूमते रहते हैं। इसलिए हमने इस हेलीकॉप्टर को चेक ही ना किया। हम 3 कारों में थे। मैं अपने 2 साथियों समेत अगली कार में था, जबकि दरमियानी कार में वो मखसूस सिलेंडर रखा गया था जिसमें आपका मतलूबा सामान रखना था, और पिछली कार में मेरे साथी हिफाजत के लिए थे कि अचानक हेलीकॉप्टर से एक कैप्सूल नमा चीज़ उड़ती हुई दरमियानी कार से टकराई और इस कार के पुर्जे फ़ज़ा में बिखर गए। इससे बिल्कुल पीछे वाली कार अचानक धमाके की वजह से एक गहरी खाई में गिरी और न सिर्फ तबाह हो गई बल्कि इसमें आग लग गई। 4 अफराद पिछली कार में सवार थे, जबकि 2 अफराद दरमियानी कार में। हम आगे होने की वजह से इस हमले से बच गए, लेकिन दोनों कारें तबाह और 6 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर सिर्फ दरमियानी कार पर फायर करके आगे चला गया। मैंने दूरबीन से इस हेलीकॉप्टर पर मौजूद एक मखसूस नंबर चेक कर लिया और फिर मैंने अपने ज़राए से मालूमात हासिल की तो पता चला कि यह हेलीकॉप्टर रेड एजेंसी से मुतल्लिक है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि रेड एजेंसी को इस सारे सौदे का पहले से इल्म था और उन्होंने वही कार उड़ाई जिसमें सिलेंडर मौजूद था। चनाचा मैंने फैसला किया कि अब हम किसी सूरत में इस सौदे में कामयाब नहीं हो सकते। राजर ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन अगर रेड एजेंसी मुलव्वस होती तो वह सिर्फ वही कार क्यों उड़ाती? वो आप लोगों को भी लाजमन गिरफ्तार करती। लंबे कद वाले ने कहा, यहाँ एक्रेमिया में कवानीन बेहद सख्त हैं। किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए
ٹھوس وجوہات اور ثبوت ہونا چاہیے، اور پھر شاید ریڈ ایجنسی سامنے نہیں آنا چاہتی، لیکن میرا آئیڈیا ہے کہ ہم سب ریڈ ایجنسی کے سامنے موجود ہیں، وہ ہماری نگرانی کر رہی ہے، اور جیسے ہی انہیں کوئی ثبوت ملا وہ ہمیں گرفتار نہیں کرے گی بلکہ ہمارا خاتمہ کر دے گی۔ ریڈ ایجنسی کا یہی اصول ہے، وہ گرفتاری وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑتی، براہ راست حملہ کرتی ہے اور بس کام ختم۔ راجر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی ریڈ ایجنسی کی نگاہوں میں ہوں گے۔ لمبے قد والے نے کہا، ممکن ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ آپ کا اپنا کام ہے۔ راجر نے کہا، اوکے، تھینک یو مسٹر راجر، آپ واقعی انتہائی بااصول ثابت ہوئے ہیں، ہم خود دیکھ لیں گے۔ لمبے قد والے نے اٹھتے ہوئے کہا، شکریہ، راجر نے جواب دیا، اور پھر دونوں افراد راجر سے مصافحہ کر کے بریف کیس اٹھائے اس کمرے سے باہر آ گئے۔ یہ دفتر ایک کمرشل عمارت میں تھا، اس لیے اس عمارت سے باہر نکل کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے پبلک پارکنگ کی طرف بڑھ گئے، اور چند لمحوں بعد ان کی کار سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ وہ دونوں بھی بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے، البتہ ان کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ ایک چوک سے مڑ کر وہ جس سڑک پر آئے وہ خاصی سنسان سڑک تھی، وہاں اکا دکا کاریں آ جا رہی تھی۔ ان کی کار آگے بڑھتی رہی اور پھر ایک سنسان جگہ پر انہوں نے کار کو سڑک سے نیچے درختوں کی طرف موڑ دیا۔ سڑک سے کافی ہٹ کر انہوں نے درختوں کے ذخیرے میں کار روکی، اور پھر وہ دونوں ہی نیچے اتر آئے۔ انہوں نے بریف کیس بھی باہر نکال لیا۔ اسے کھول کر رقم باہر نکالو کیپٹن آصف، لمبے قد والے نے دوسرے آدمی سے کہا، اور اس نے سر ہلاتے ہوئے بریف کیس کھولا اور اس میں سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر گھاس پر رکھنی شروع کر دی۔ خالی بریف کیس کو واپس کار میں رکھ دو، لمبے قد والے نے کہا، اور کیپٹن آصف نے خالی بریف کیس بند کر کے اسے کار کی پچھلی سیٹ پر اچھال دیا۔ ان گڈیوں کو اچھی طرح چیک کرو، کہیں ان میں کوئی مخصوص آلہ تو نہیں موجود، لمبے قد والے نے کہا، اور آصف چونک پڑا۔ کیا مطلب میجر عدنان یا راجر بھی مشکوک ہو سکتا ہے؟ کیپٹن آصف نے چونکتے ہوئے کہا، سب کچھ ہو سکتا ہے، لمبے قد والے میجر عدنان نے کہا، اور کیپٹن آصف نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک جدید انداز کا چیکر نکالا، اور پھر اس نے ایک ایک گڈی اٹھا کر علیحدہ علیحدہ اس چیکر سے چیک کرنا شروع کر دیا، لیکن گٹھیاں محفوظ تھیں۔ ٹھیک ہے، آدھی مجھے دے دو اور آدھی اپنی جیب میں ڈال لو، میجر عدنان نے کہا، اور پھر اس نے چھپ کر چند گھڑیاں اٹھا لی اور انہیں اپنے کوٹ کی جیب میں منتقل کرنے لگا۔ آصف نے بھی باقی گھڑیاں جیب میں رکھ لی۔ آؤ اب، میجر عدنان نے کہا، اور تیزی سے سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن آصف اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کار کا کیا ہوگا؟ کیپٹن آصف نے کہا، جب تک یہ پولیس کو ملے گی ہم ملک چھوڑ چکے ہوں گے۔ میجر عدنان نے کہا، کیا مطلب؟ کیا آپ واپس جانا چاہتے ہیں بغیر کام کیے؟ کیپٹن آصف نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، ہاں، ریڈ ایجنسی کے ملوث ہونے کے بعد اب یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم لازماً ریڈ ایجنسی کی نگاہوں میں ہوں گے، اب تو نئی ٹیم ہی یہ کام کر سکے گی۔ میجر عدنان نے کہا، لیکن سر، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم میک اپ کر کے کام کریں۔ کیپٹن آصف نے کہا، نہیں، کرنل کا حکم ہے کہ ہم جیسے ہی محسوس کریں کہ ہم نظروں میں آ چکے ہیں ہمیں فوراً واپس آ جانا چاہیے، میجر عدنان نے کہا، اور کیپٹن آصف نے سر ہلا دیا۔ سڑک پر کچھ دیر چلنے کے بعد انہیں ایک پبلک بس مل گئی، اور پبلک بس میں بیٹھ کر وہ مین مارکیٹ پہنچ گئے۔ مین مارکیٹ سٹاپ پر اتر کر انہوں نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھے ایئرپورٹ کی طرف چل پڑے، تاکہ جو جہاز بھی انہیں اولین فہرست میں ملے وہ سیدھے اس کے ذریعے واپس چلے جائیں۔ ٹیکسی تیز رفتاری سے ایئرپورٹ کی طرف بڑھی جا رہی تھی، اور ان دونوں کے چہروں پر ناکامی کے آثار نمایاں تھے۔ خاص طور پر کیپٹن آصف تو خاصا مایوس اور دل گرفتہ لگ رہا تھا، کیونکہ یہ اس کا پہلا مشن تھا اور پہلے مشن میں اسے ناکام لوٹنا پڑا تھا۔ لیکن وہ میجر ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے نقاب پوش نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس کے ریسیور اٹھاتے ہی سامنے دیوار پر لگی ہوئی سکرین روشن ہو گئی اور سکرین پر ایک نوجوان کی تصویر ابھر آئی۔ یس، نقاب پوش نے کرخت لہجے میں کہا، سر، میں جیکسن بول رہا ہوں، ایئرپورٹ سے۔ دونوں آدمی واپس چلے گئے ہیں۔ نوجوان کے لب ہلے، لیکن اس کی آواز ریسیور سے برآمد ہوئی۔ تفصیل بتاؤ، نقاب پوش نے کرخت لہجے میں کہا۔ سر، راجر کی طرف سے جواب ملنے پر وہ دونوں کار لے کر 13 اپ روڈ پر گئے۔ انہوں نے کار وہیں چھوڑی اور صرف نوٹ لے کر واپس ایک پبلک بس کے ذریعے مین مارکیٹ کی طرف چلے گئے، اور وہاں سے ٹیکسی پکڑ کر سیدھے ایئرپورٹ آ گئے۔ یہاں سے انہیں ایک بین الاقوامی ہوائی کمپنی کی فلائٹ مہیا ہو گئی اور وہ اس میں بیٹھ کر چلے گئے۔ جیکسن نے تفصیل رپورٹ دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، نقاب پوش نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔
रिसीवर रखते ही स्क्रीन भी तारीक हो गई। नकाबपोश चंद लम्हे खामोश रहा और फिर इसने मेज के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। बटन प्रेस होते ही दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, नौजवान ने इंतहाई मोहब्बाना लहजे में कहा। टेरी को भेजो, नकाबपोश ने करख्त लहजे में कहा और नौजवान तेजी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा दोबारा खुला और एक लंबा तड़ंगा नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसने स्याह रंग का सूट पहना हुआ था। इसकी चाल और अंदाज में बेपनाह फुर्ती और चुस्ती थी। यस बॉस, नौजवान ने अंदर आते ही कहा। टेरी, पाक्शिया के एजेंट वापस चले गए हैं। अब तुम ऐसा करो कि राजर ग्रुप के साथ साथ जीरो फैक्ट्री में इन अफराद को भी तलाश करके इनका खात्मा कर दो जो इस सौदे में मुलव्वस थे। नकाबपोश ने कहा। यस बॉस, लेकिन अगर इन दोनों पाक्शियाई एजेंटों का खात्मा कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर था। टेरी ने कहा। नहीं, इसकी जरूरत न थी। ये लोग इस कदर अहम नहीं थे और फिर इनकी मौत है। यहाँ मौजूद पाक्शियाई एजेंट चौकन्ना हो जाते। इस तरह रेड एजेंसी का नाम सामने आ जाता। नकाबपोश ने सर हिलाते हुए कहा। तो क्या होता बॉस? इस तरह कम अज कम पाक्शिया का तो ये पता चल जाता कि रेड एजेंसी इनके मिशन से आगाह हो गई है। इस तरह पाक्शिया लाजमन खामोश हो जाता। टेरी ने जवाब दिया। बैठो, नकाबपोश ने सरद लहजे में कहा। यस सर, टेरी ने चकचक कर कहा और कुर्सी पर बैठ गया। नकाबपोश का लहजा बदलते ही इसके चेहरे पर हल्के से खौफ के तासरात उभर आए थे। सुनो, पाक्शिया खुफिया तौर पर यह काम करना चाहता है। अब तक वो दोबारा ट्राई कर चुका है। एक बार तो इसने कारोबारी अदारों के जरिए ये काम करना चाहा, लेकिन पाक्शिया में ही हमारे आदमी मौजूद हैं जिनकी इतला पर हमने इनका रास्ता इस तरह रोक दिया कि कारोबारी तौर पर यह काम नहीं हो सकता। जब पाक्शिया इस नतीजे पर पहुंचा तो अब उन्होंने वो मिलिट्री सेक्टर एजेंट भी भेजे जो पहले भी एक्रेमिया नहीं आए थे। इनका मकसद ये था कि ऐसे आदाम से एक्रेमिया की सरकारी एजेंसियां वाकिफ ना हों, इसलिए ये काम आसानी से मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन हमें इनकी आमद की इतला मिल गई, चनाचा हमने खुफिया तौर पर इनकी निगरानी शुरू कर दी। इसलिए राजर ग्रुप सामने आ गया और फिर राजर ग्रुप की निगरानी से हमें यह मालूम हो गया कि राजर ग्रुप ने सौदे में कामयाबी हासिल कर ली है। इस पर हमने इनका वो सिलेंडर तबाह कर दिया जिसके बगैर मतलूबा माल न ले जाया जा सकता था। अगर हम इन दो सेक्रेट एजेंटों का खात्मा कर देते तो इसका नतीजा ये निकलता कि पाक्शिया को मालूम हो जाता कि एक्रेमिया की सरकारी एजेंसी को इस मिशन की इतला मिल गई है। चनाचा वो लाजमन पाक्शिया सीक्रेट सर्विस को सामने ले आते और पाक्शिया सीक्रेट सर्विस ऐसा ग्रुप है जिसकी आमद पर हमें बेपनाह मुश्किलात उठानी पड़ती क्योंकि हमारे मुखबर ने इनके मुताल्लिक कोई इतला हमें मुहैया ना कर सकी और हम अंधेरे में रह जाते। लेकिन अब यह होगा कि ये दोनों एजेंट वापस जाकर नाकामी की रिपोर्ट देंगे तो वो नए मिलिट्री एजेंट भेजेंगे, लेकिन इनकी आमद की इतला भी हमें मिल जाएगी। नकाबपोश ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ठीक है सर, मैं समझ गया हूँ, लेकिन सर अगर इस नाकामी के बाद उन्होंने मिलिट्री एजेंट्स बेचने की बजाय पाक्शिया सीक्रेट सर्विस को मिशन रेफर कर दिया तो? टेरी ने कहा। तुम्हारा आइडिया दुरुस्त है, लेकिन चूंकि हमने इन दोनों एजेंटों को कुछ नहीं कहा और ना इन्हें मालूम है कि वो लोग हमारी नज़रों में आ चुके हैं, इसलिए पाक्शिया सीक्रेट सर्विस लाजमन इन दोनों को अपने साथ ले आएगी और जैसे ही ये लोग एक्रेमिया की सरहद में दाखिल होंगे, चाहे ये किसी भी मेकअप में हो, हमें इनकी आमद की इतला मिल जाएगी। इस तरह हमें पाक्शिया सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करने में आसानी हो जाएगी। नकाबपोश ने जवाब दिया। हो तो आप इन दोनों को बतौर चारा इस्तेमाल करना चाहते हैं? टेरी ने चौंकते हुए कहा। हाँ, अब तुम मुतमईन हो गए हो तो जाओ हुक्म की तामील करो। और सुनो, तुम अच्छे और तेज एजेंट हो, इसलिए मैंने पहली बार तुम्हारे सामने तमाम वज़ाइतें कर दी हैं, लेकिन अगर आइंदा तुमने कोई सवाल किया तो तुम दूसरा सांस न ले सकोगे। नकाबपोश ने इंतहाई खरख्त लहजे में कहा। सॉरी सर, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा, टेरी ने कांपते हुए लहजे में कहा और फिर उठकर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ अचानक बढ़ गया। टेरी के जाते ही नकाबपोश कुर्सी से उठा और इसने अपने अकब में मौजूद अलमारी के फट खोले और इसके अंदर मौजूद एक बटन दबाया तो अलमारी घूम गई। अब वहाँ एक दरवाज़ा था। नकाबपोश दरवाज़ा क्रॉस करके एक और कमरे में आ गया। इस कमरे में दीवारों के साथ साथ किस्म किस्म की मशीनें नस्ब थी। नकाबपोश एक मशीन की तरफ बढ़ा और इसने इसका एक बटन प्रेस कर दिया। मशीन में जिंदगी की लहर सी दौड़ गई और फिर इस पर मौजूद एक छोटी सी स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन पर एक नौजवान की तस्वीर उभर आई। हेलो एंथोनी, मैं चीफ बॉस बोल रहा हूँ। पाक्शिया में एजेंट 300 ट्रोन से रब्ता करो। चीफ बॉस ने करख्त लहजे में कहा। यस बॉस। नौजवान की आवाज़ मशीन से उभरी और इसके साथ ही स्क्रीन पर इसे इसकी तस्वीर गायब हो गई। दूसरे लम्हे चमका हुआ और अब वही नौजवान एक बड़ी सी मशीन पर झुका हुआ नजर आने लगा
हेलो हेलो, RA हेडक्वार्टर कॉलिंग। और नौजवान की आवाज़ मशीन पर उभरी। यस एजेंट 300 डून रनिंग यू। और चंद लम्हों बाद ही मशीन से एक अजनबी सी आवाज़ उभरी और इसके साथ ही स्क्रीन पर धमाके से मंजर बदलने लगे। अब स्क्रीन पर एक आदमी नजर आ रहा था जिसके जिस्म पर फौजी यूनिफॉर्म थी और स्टार्स के लिहाज से वो कैप्टन नजर आ रहा था। एजेंट 300 डॉन, पाकिस्तान मिलिट्री एजेंट्स का मिशन नाकाम हो गया है और वो वापस आ रहे हैं। अब तुमने आइंदा प्रोग्राम के बारे में हेडक्वार्टर को वाज़ेह रिपोर्ट करनी है। चीफ बॉस ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। यस सर, अभी चंद मिनट पहले ही इनकी तरफ से वापसी की इतला आई है। आप बेफिक्र रहें, आइंदा प्रोग्राम की मुकम्मल इतला की जाएगी। सर, कैप्टन ने जवाब दिया। सुनो, मुझे ऐसी इतलात मिली हैं कि पाकिस्तान वाले शायद मिशन के लिए अपने सीक्रेट सर्विस को हरकत में ले आए। तुम्हें इस बात का हर तरह से ख्याल रखना होगा। चीफ बॉस का लहजा खासा करख्त था। यस सर, आप बेफिक्र रहें सर, मुझे पहले ही ये बात का खदशा था, इसलिए मैंने इसका बंदोबस्त कर लिया सर। कैप्टन ने जवाब दिया। ओ, क्या इंतजाम किया है तुमने? चीफ बॉस ने चौंकते हुए कहा। जनाब, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस सेक्रेटरी वजारत खारजा सर सुल्तान के तहत काम करती है। चनाचा मैंने यहाँ एक एजेंट के जरिए ये बंदोबस्त कर लिया है कि सर सुल्तान के दफ्तर में 3-2 डेक्टा फोन निस्ब कर दिया है। इस तरह हमें मुकम्मल मालूमात मिल जाएंगी। कैप्टन ने जवाब दिया। ओ वेरी गुड, तुमने वाकई इंतहाई जहानत से काम लिया है। चीफ बॉस ने खुश होकर कहा। थैंक यू सर, कैप्टन ने मसरत भरे लहजे में कहा। ओके, चीफ बॉस ने कहा और इसके साथ ही इसने इस मशीन के बटन ऑफ करने शुरू कर दिए। मशीन ऑफ करके वो अपने पहले वाले दफ्तर में आया और इसने रिसीवर उठा लिया। रिसीवर उठाते ही सामने मौजूद स्क्रीन रोशन हो गई, लेकिन इस पर पहले की तरह कोई तस्वीर मौजूद न थी। बॉस ने नंबर प्रेस किए और फिर दूसरी तरफ से रिसीवर उठाते ही स्क्रीन पर एक नौजवान लड़की की तस्वीर उभर आई जिसके हाथ में रिसीवर मौजूद था। यस, मार्गरेट फ्रॉम 11 सेक्शन, लड़की की आवाज़ रिसीवर से उभरी। चीफ बॉस ने करख्त लहजे में कहा। यस बॉस, लड़की ने मुदबाना लहजे में कहा। सेक्शन को अलर्ट कर दो कि वह हर किस्म के मशकूक अफराद की एक्रिया में दाखिल होते वक्त तफसीली चेकिंग करे। चीफ बॉस ने कहा। यस बॉस, लड़की ने कहा और चीफ बॉस ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और इसने चेहरे पर मौजूद नकाब उतारा। वो एक सख्त चेहरे वाला एक 1.5 उम्र आदमी था। नकाब को मेज के खाने में रख कर वो उठा और दाएं तरफ की दीवार में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासरात नुमाया थे। मे आई कम इन सर? इमरान ने सर सुल्तान के दफ्तर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए कहा। यू गेट आउट। नॉनसेंस, मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेज के पीछे बैठे हुए सर सुल्तान ने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा। अच्छा कोई बात नहीं, 5 रुपए दे दीजिए। इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में आगे बढ़ते हुए कहा। 5 रुपए? मैं कह रहा हूँ तुम जा सकते हो, सर सुल्तान ने होंठ काटते हुए कहा। 5 रुपए तस्वीर खिंचवाने के लिए, ताकि आप मेरी शक्ल के बजाय मेरी तस्वीर देखकर दिल बहला सके। इमरान ने कुर्सी खींचकर इत्मीनान से बैठते हुए कहा। तुम गुस्से की बात कर रहे हो? मेरा जी चाह रहा है कि तुम्हें गोली मार दूं। मैंने तुम्हें फौरन बुलाया था तो तुम्हारी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया था, एक सरकारी काम था। सर सुल्तान वाकई गुस्से में थे, लेकिन आपके सरकारी काम की वजह से मेरा 45,000 रुपए का नुकसान हो जाता, इसलिए मजबूरी थी। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम जा सकते हो, सर सुल्तान ने तेज लहजे में कहा। ओके, इमरान ने भी संजीदगी से कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ठहरो, इधर आओ। अभी वो दरवाजे तक न पहुंचा था कि सर सुल्तान ने तेज लहजे में कहा। जी फरमाइए। इमरान ने मुड़कर संजीदा लहजे में कहा, लेकिन वो आगे आने के बजाय वहीं रुक गया था। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। यहाँ आओ, बैठो, सर सुल्तान ने होंठ चबाते हुए कहा और इमरान खामोशी से वापस आया और कुर्सी पर बैठ गया। ये बताओ, मुझे जलील करके तुम्हें क्या मिलता है? सर सुल्तान ने होंठ काटते हुए कहा। चाय की एक प्याली जिसकी कीमत 45,000 रुपए थी। इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैंने तुम्हें इंतहाई एमरजेंसी सिलसिले में बुलाया था, समझे, और मेरे पास मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह कर्नल वास्ती अपने एजेंटों के हमरा मौजूद थे, लेकिन दोबारा न आने की वजह से इन्हें वापस जाना पड़ा। सर सुल्तान ने कहा। तो क्या हुआ? अब मैं वापस चला जाता हूँ, असाब बराबर, इमरान ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। नहीं, अब तुम्हें खुद इनके पास जाकर मिलना होगा, सर सुल्तान ने कहा। मेरे पास किसी से मिलने के लिए कोई वक्त नहीं है, सॉरी, इमरान ने कहा और दोबारा वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तो अब ये नौबत आ गई है। ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं अभी इस्तीफा दे देता हूँ। जब इंसान की इज्जत ही ना हो तो इसे कुर्सी से नहीं चिमटा रहना चाहिए, सर सुल्तान ने तलख लहजे में कहा। यह आपका ज़ाती मसला है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा और तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
لیکن اسی لمحے اسے اپنے پیچھے میز کی دراز کھلنے کی آواز سنائی دی تو عمران بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے دوڑتا ہوا سر سلطان کے پاس پہنچا اور اس نے کسی عقاب کی طرح اڑ کر سر سلطان کے ہاتھ میں موجود ریوالور جپٹ لیا۔ سر سلطان کا ریوالور والا ہاتھ اپنی کن پٹی کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ آپ کو واقعی اب استعفیٰ دے دینا چاہیے، آپ کے اعصاب اب ختم ہوتے جا رہے ہیں، عمران نے تلخ لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے ریوالور کو ایک طرف اچالا اور تیزی سے دائیں کونے میں موجود چھوٹی میز کی طرف بڑھ گیا۔ یہ میز ایک سائڈ پر رکھی گئی تھی جس پر تازہ پھولوں کا گلدستہ رکھا ہوا تھا۔ عمران نے قریب جا کر جلدی سے میز کے نیچے ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گول ڈکٹا فون تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے اس ڈکٹا فون کے درمیان موجود ایک تار کھینچ کر توڑ ڈالی اور پھر وہ ڈکٹا فون اٹھائے سر سلطان کی طرف بڑھ گیا۔ اب آپ بے شک خودکشی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، عمران نے کہا اور ڈکٹا فون کے ساتھ ساتھ ریوالور میز پر رکھ کر واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران بیٹے، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ سر سلطان کی بری طرح کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مرنے کے بعد فرشتوں سے پوچھ لیے جی گا، عمران نے بغیر مڑے جواب دیا۔ سنو، ادھر آؤ، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ سر سلطان کی آواز سنائی دی، لیکن اس بار اس میں سختی کی بجائے پیار کی آمیزش شامل تھی۔ کیا بات ہے، آپ تو استعفیٰ دے رہے تھے اور استعفے کے بعد آپ کا حکم مجھ پر نہیں چل سکتا، عمران نے مڑتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے اور تمہیں اس کا کیسے پتا چلا؟ سر سلطان نے میز پر رکھا ہوا وہ گول سا ڈکٹا فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ اسے 32 ڈکٹا فون کہتے ہیں اور جس نے اسے یہاں لگایا ہے وہ شاید دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے، کیونکہ یہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اگر سر سلطان اونچا سنتے ہیں تو ضروری نہیں کہ علی عمران بھی اونچا سنتا ہو۔ اس میں سے مکھی جیسی بنبناہٹ سنائی دے رہی تھی، اس لیے اسے تو ایسی جگہ لگایا جاتا ہے جہاں ارد گرد کے ماحول میں خاصا شور ہو۔ مجھے تو اندر داخل ہوتے ہی اس کی آواز سنائی دے گئی تھی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر اسے یہاں کیوں لگایا گیا؟ اب جو آدمی میرے دفتر میں اس قسم کی چیز لگانے کی ہمت کر سکتا ہے وہ اتنا احمق تو نہیں ہو سکتا، سر سلطان نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ 32 ڈکٹا فون میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کی رینج بہت وسیع ہوتی ہے، اس لیے اسے یہاں لگایا گیا ہے، عمران نے جواب دیا اور سر سلطان نے اس طرح سر ہلایا جیسے اب انہیں اس ڈکٹا فون کے یہاں لگانے کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہو۔ لیکن یہ یہاں لگایا کس نے؟ سر سلطان نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ اس کا بھی پتہ لگا لیں گے، عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ عمران کی بات کا جواب دیتے اچانک میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، سر سلطان نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ صدر مملکت صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے پی اے نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، میں سلطان بول رہا ہوں سر، سر سلطان نے رابطہ قائم ہوتے ہی اپنی مخصوص آواز اور مودبانہ لہجے میں کہا۔ سر سلطان، مجھے ابھی کرنل واسطی نے براہ راست رپورٹ کی ہے کہ انہوں نے ایک اہم ترین مسئلہ کے بارے میں X2 سے بات کرنا چاہیے، لیکن X2 نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ صدر صاحب کا لہجہ خاصا تلخ تھا۔ جی ہاں، وہ میرے دفتر میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہی بتایا تھا کہ وہ انتہائی اہم ترین معاملے میں X2 سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ X2 سے براہ راست رابطہ قائم نہیں ہو سکتا۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ حبس روٹین X2 کے نمائندے عمران سے بات کر لیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں، وہ براہ راست X2 سے بات کریں گے۔ میں نے پھر بھی علی عمران کو فون کر دیا کہ وہ آ جائیں، لیکن ان کے آنے سے قبل ہی وہ غصے میں اپنے ساتھیوں سمیت اٹھ کر چلے گئے۔ علی عمران صاحب میرے پاس اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہاں آتے ہی میری میز کے نیچے لگے ہوئے ایک ڈکٹا فون کو بھی برآمد کر لیا ہے، سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ڈکٹا فون آپ کی میز کے نیچے؟ کیا مطلب؟ کس نے اسے وہاں لگایا ہے؟ صدر مملکت کی شدید حیرت سے تیز آواز سنائی دی۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں فی الحال بغیر انکوائری کیے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ اچھا ہوا کہ اس ڈکٹا فون کی موجودگی میں X2 سے بات نہیں ہوئی، اور شاید انہی احتیاطوں کی وجہ سے X2 براہ راست بات نہیں کرتا، سر سلطان نے کہا۔ او واقعی، آپ اس ڈکٹا فون کی تنصیب کی پوری انکوائری کر کے مجھے رپورٹ دیں۔ آپ کے دفتر میں ڈکٹا فون کی موجودگی حکومت کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے۔ میں ابھی کرنل واسطی کو آرڈر کر دیتا ہوں کہ وہ X2 کے نمائندے سے بات کریں، صدر صاحب نے کہا۔ علی عمران صاحب میرے پاس موجود ہے، آپ کرنل واسطی کو آرڈر دے دیں کہ وہ ابھی یہاں آ جائیں تاکہ بات ہو جائے، سر سلطان نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آرڈر کر دیتا ہوں، صدر صاحب نے کہا، اور سر سلطان نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ چائے پہلے منگوا لیں ورنہ خواہ مخواہ حصہ دار بن جائیں گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور سر سلطان نے ہنستے ہوئے انٹر کام کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ کھلا
اور चपड़ासी ट्राली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसने साइड की मेज पर चाय का टेबल लगाया। आओ फिर चाय पी लें, सर सुल्तान ने उठते हुए कहा, और इसके साथ ही इमरान भी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक बार फिर चपड़ासी अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में कार्ड था। इसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में प्लेट में रखा हुआ कार्ड सर सुल्तान के सामने रख दिया। कर्नल वास्ती, कितने आदमी हैं? सर सुल्तान ने चौंक कर कार्ड देखते हुए कहा, सर इनके साथ 2 आदमी हैं। चपड़ासी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, ठीक है, ले आओ इन्हें, सर सुल्तान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। और इमरान भी उठ खड़ा हुआ और चपड़ासी ने जल्दी से बर्तन समेटने शुरू कर दिए। चाय का शुक्रिया जनाब, चलो शाम तक आसरा हो गया, शाम को कोई और सखी मिल जाएगा, अब मुझे इजाजत। इमरान ने कहा, क्या मतलब? कर्नल वास्ती आया है, सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो रनवे, लेकिन कौन, अंग्रेजी वाला या मकामी ज़बान वाला? इमरान ने कहा। और सर सुल्तान कहका मार कर हंस पड़े। अच्छा, अब समझा, तुम इसके गंजे सर के बारे में कह रहे हो, सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा। गरीब आदमी की किस्मत ऐसी ही होती है, जहाँ फीस मिलने की कोई उम्मीद पैदा होती है, वहीं दूसरों को मतलब खुद ब खुद समझ आ जाता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़े। चपड़ासी इस दौरान ट्रॉली धकेलता हुआ कमरे से बाहर जा चुका था। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं लैंडिंग की कोशिश करता हूँ, इमरान ने कहा। और सर सुल्तान इसका इशारा समझकर हंस पड़े। उसी लम्हे दरवाजा खुला और गंजे सर वाला कर्नल वास्ती, जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का सरबराह था, अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे 2 आदमी थे। खुश आमदीद कर्नल वास्ती, सर सुल्तान ने इनसे मुसाफा करते हुए कहा। माफ़ कीजिए, मुझे फारसी नहीं आती, इसलिए सॉरी, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन ना ही वो कुर्सी से उठा और ना इसने किसी से मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया। कर्नल वास्ती ने तो सिर्फ होंठ पींच लिए। अलबत्ता इसके साथ आने वाले दोनों आदमियों के चेहरों पर हैरत के तासरात उभर आए। सर सुल्तान, ये मेजर अदनान है और ये कैप्टन आसफ, दोनों का ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। कर्नल वास्ती ने दोनों का सर सुल्तान से तारफ़ कराते हुए कहा, पहले आपने तारफ़ तो कराया था, ठीक है, तशरीफ़ रखिए और बताइए क्या प्रॉब्लम है, सर सुल्तान ने सर्द लहजे में कहा। इन्हें शायद इस बात पर गुस्सा था कि कर्नल वास्ती ने सदर साहब से इनकी शिकायत की थी। मुझे सदर साहब ने हुक्म दिया है कि मैं आपको इस अहम मसले के मुतल्लक बताऊं, लेकिन मैं किसी गैर मुतल्लक आदमी के सामने बात नहीं कर सकता। कर्नल वास्ती ने कुर्सी पर बैठे हुए इमरान की तरफ देखते हुए कहा। हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि अली इमरान X2 का नुमाइंदा है, लेकिन शायद अपने मातहतों के सामने इमरान के रवैये की वजह से इसे गुस्सा आ गया था। ये सीक्रेट सर्विस के चीफ X2 के खसूसी नुमाइंदा अली इमरान है, गैर मुतल्लक आदमी नहीं है। सर सुल्तान ने इंतहाई गसीले लहजे में कहा, क्या मैं इसकी तस्दीक के लिए कोई कार्ड वगैरह तलब कर सकता हूँ? कर्नल वास्ती वाकई उखड़ गया था। जी हाँ, बिल्कुल, आप जैसे बाअसूल आदमी को ऐसा ही करना चाहिए। ये देखिए, ये कार्ड, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मेज पर रखा हुआ डक्टा फोन उठाकर बड़े मोहतबाना अंदाज में कर्नल वास्ती की तरफ बढ़ा दिया। कक, क्या मतलब? ये तो डक्टा फोन है, कर्नल वास्ती ने हैरत भरे लहजे में कहा। सीक्रेट सर्विस से मुतल्लक आदमी का शनाख्ती कार्ड तो यही हो सकता है, क्यों? मेजर अदनान, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही वो मेजर अदनान से मुखातब हो गया। लेकिन मेजर अदनान सिर्फ मुस्कुरा कर ही रह गया। ये डक्टा फोन आपकी यहाँ आमद के सिलसिला में मेरे कमरा में निस्ब किया गया था, जिसे आपके बाद अली इमरान ने आकर ट्रेस किया है और मैं सदर साहब को इसकी रिपोर्ट दे चुका हूँ और उन्होंने मुझे इस सिलसिले में मुकम्मल इंक्वायरी के इख्तियारात दिए हैं। आपका इस सिलसिले में क्या जवाब है? सर सुल्तान का लहजा बेहद सख्त था। अब तो कर्नल वास्ती बुरी तरह चौंक पड़ा। मेरी आमद के सिलसिला में ये कैसे मुमकिन है? कर्नल वास्ती वाकई घबरा गया था। ये इस सिलसिले में जनाब मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह साहिब कि आप जिस मामले में X2 से बराह रास्त बात करने पर बाजिद थे, इसके मुतालिक रिपोर्ट हासिल करने के लिए, और ये भी बता दूं कि इसका लगाने वाला आपके दफ्तर से मुतल्लक है। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मेरे दफ्तर से? ये कैसे मुमकिन है? ये आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इस सिलसिला में एहतजाज करता हूँ, कर्नल वास्ती ने यकलक वसीले लहजे में कहा। सर सुल्तान, आप जरा चपड़ासी को बुलवाइए, इमरान ने कहा और सर सुल्तान ने सर हिलाते हुए मेज की साइड पर लगा हुआ बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और बावर्दी चपड़ासी अंदर दाखिल हुआ। यस सर, इसने करीब आकर बड़े मोतबाना लहजे में कहा। ये चपड़ासी सर सुल्तान का खासा पुराना मुलाजम था और इमरान इसे अच्छी तरह जानता था। बाबा लतीफ़, ये बताओ, जब कर्नल साहब पहले आए थे, इनकी आमद से पहले तुम चाय पीने गए थे तो कितनी देर लगाकर आए थे? इमरान ने चपड़ासी से मुखातब होकर कहा। मैं पीए साहब से पूछ कर गया था जनाब, चपड़ासी ने यकलख्त कांपते हुए कहा। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम किससे पूछ कर गए थे, कितनी देर लगी थी तुम्हें? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा।
جی 10 منٹ، چپڑاسی نے ہنگلاتے ہوئے کہا۔ سر ذرا پی اے کو بلوائیے، عمران نے سر سلطان سے کہا، اور سر سلطان نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پی اے کو دفتر آنے کا حکم دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور پی اے اندر داخل ہوا۔ یہ بھی سر سلطان کا پرانا ملازم تھا۔ راحیل صاحب، جب بابا لطیف چائے پینے گیا، آپ کتنی دیر کے لیے فون سے اٹھ کر گئے تھے؟ عمران نے پی اے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ میں صرف باتھ روم تک گیا تھا، پی اے نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس وقت ویٹنگ روم میں کون موجود تھا؟ عمران نے پوچھا۔ اس وقت یہاں ایک صاحب آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے انہوں نے ایک ذاتی کام سے سر سے ملنا ہے، لیکن میں نے انہیں جواب دے دیا تو وہ چلے گئے۔ جب میں باتھ روم جانے کے لیے اٹھا تو وہ جا رہے تھے۔ پی اے نے جواب دیا۔ اس کا قد 6 فٹ کے قریب تھا اور وہ لگڑا کر چلتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں جناب، بالکل ایسا ہی تھا جناب، پی اے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جا سکتے ہو، عمران نے کہا، اور چپڑاسی اور پی اے دونوں واپس جانے کے لیے مڑ گئے۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ابھی بتاتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس نے میز پر رکھا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکا لیا۔ اس نے نیچے لگا ہوا سفید رنگ کا بٹن دبا کر لائن ڈائریکٹ کی اور تیزی سے نمبر ملانے لگا۔ یس سر، ٹائیگر سپیکنگ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، سنو، فوری طور پر ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر سے معلوم کرو کہ 6 فٹ قد، بھاری جسم اور قدرے لنگڑا کر چلنے والا آدمی آج وہاں کس سے جا کر ملا تھا۔ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ دے سکتا ہوں۔ رپورٹ مجھے سر سلطان کے دفتر فون پر دو، میں وہاں موجود ہوں۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میرے ہیڈ کوارٹر میں، کرنل واسطے نے یک لخت بگڑتے ہوئے کہا۔ آپ کے نہیں، ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر کی بات کر رہا ہوں کرنل واسطی صاحب۔ سربراہی کچھ اور چیز ہوتی ہے اور ایجنٹی کچھ اور، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کرنل واسطی نے بڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ پلیز خاموش رہیں، سر سلطان نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ کرنل واسطی ہونٹ پچ کر خاموش ہو گیا۔ پھر 10 منٹ تو کیا، صرف 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سر سلطان نے ریسیور اٹھا لیا۔ سر، کوئی صاحب عمران صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا نام نہیں بتا رہے۔ دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی۔ بات کراؤ، سر سلطان نے خاموش لہجے میں کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بٹن دبا کر لائن ڈائریکٹ کر دی۔ یس، عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ سر، ٹائیگر بول رہا ہوں جناب، میں نے معلوم کر لیا ہے، انکوائری پر میرا ایک دوست تعینات ہے۔ اس آدمی کا نام رضوان ہے جو ملنے گیا تھا، اور وہ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کرنل واسطی کے پی اے کیپٹن ہاشم سے وزیٹر روم میں ملا تھا جناب، ٹائیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کریل دبا دیا۔ کیا معلوم ہوا؟ سر سلطان نے چونکتے ہوئے کہا۔ ابھی بتاتا ہوں، عمران نے کہا اور دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ سر، میں عمران بول رہا ہوں، سر سلطان کے دفتر سے۔ یہاں ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کرنل واسطی کوئی اہم مسئلہ ڈسکس کرنے تشریف لائے تھے، لیکن میں وقت پر نہ پہنچ سکا تو وہ ناراض ہو کر واپس تشریف لے گئے تھے۔ جب میں پہنچا تو میں نے سر سلطان کی میز کے نیچے ایک 32 ڈکٹا فون نصب دیکھا۔ چنانچہ میرے کہنے پر سر سلطان نے صدر صاحب سے بات کر کے کرنل صاحب کو دوبارہ اپنے دفتر میں آنے کا حکم دیا۔ میں نے انکوائری کر لی ہے جناب، یہ ڈکٹا فون کرنل واسطی کے پی اے کیپٹن ہاشم نے ایک شخص رضوان کی مدد سے لگوایا ہے، جو مرکزی سیکریٹریٹ میں اکاؤنٹس برانچ میں سپرنٹینڈنٹ ہے۔ آپ برائے مہربانی ان دونوں کی فوری گرفتاری اور انہیں سر سلطان کے دفتر میں پہنچانے کے احکامات جاری فرما دیں تاکہ صدر صاحب کو سر سلطان تفصیلی رپورٹ دے سکیں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے X2 نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ لیجیے جناب، کرنل صاحب، میں تو یہاں بیٹھ کر یہی خدمت کر سکتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل واسطی کا چہرہ اس طرح پھڑکنے لگا جیسے اسے لرزے کا تیز بخار ہو۔ اس کے ساتھ ہی میجر عدنان اور کیپٹن آصف دونوں کے چہروں پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ عمران کے بجائے اپنے سامنے کسی مافوق الفطرت طاقت کو موجود دیکھ رہے ہوں۔ وہ تو آتے رہیں گے، آپ فرمائیں کیا مسئلہ ہے، یا آپ X2 سے براہ راست بات کرنا پسند کریں گے، عمران نے کہا۔ او عمران صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، میں اب تک صرف یہی سمجھتا رہا ہوں کہ آپ شاید سر سلطان کے عزیز ہیں، اس لیے سر سلطان اور X2 نے آپ کو ایک ماڈل بنایا ہوا ہے، لیکن آج مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں شدید غلطی پر رہا ہوں۔ آپ کی ذہانت اور کارکردگی تو میری پوری انٹیلیجنس سے بھی کہیں زیادہ ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، کرنل واسطی نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ لیجیے سر سلطان، یہ اسکوپ بھی گیا، میں نے سوچا تھا چلو کچھ فیس بن جائے گی، لیکن یہ بھی معافی مانگ رہے ہیں،
عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، کرنل صاحب آپ فرمائیں۔ سر سلطان نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کرنل واسطی کو مخاطب ہو کر کہا، سر بات یہ ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے انتہائی خفیہ طور پر ایک مشن سونپا گیا تھا۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہماری حکومت ایک اہم دفاعی ہتھیار تیار کرنے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ یہ ہتھیار ہمارے دفاع کے لیے بے حد اہم ہے۔ مجھے اس کی تفصیلات کا علم نہیں اور نہ مجھے بتایا گیا ہے۔ مجھے صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ایکریمیا کے دارالحکومت میں ایک مخصوص پاؤڈر بنانے والی پرائیویٹ فیکٹری ہے۔ اس پاؤڈر کا کوڈ نام T6 ہے۔ یہ پاؤڈر ویسے سمندر کی انتہائی گہرائی میں جانچ پڑتال کرنے والی آبدوزوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ عام پاؤڈر ہے۔ لیکن اس فیکٹری کا ایک خفیہ شعبہ اس کی ایک خاص قسم تیار کرتا ہے جس کو T6 کہا جاتا ہے۔ یہ T6A پاؤڈر حکومت ایکریمیا کی وزارت دفاع کے مخصوص اجازت نامے کے بغیر کسی کو فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری حکومت کو اپنے دفاعی ہتھیار کے لیے اس T6A پاؤڈر کی 1 پاؤنڈ مقدار کی ضرورت ہے۔ حکومت نے پہلے تو خفیہ طور پر تاجرانہ انداز میں یہ پاؤڈر خریدنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کوشش میں ناکام ہو گئی کیونکہ ہماری حکومت اس پاؤڈر کے سلسلہ میں کسی بھی طرح حکومت ایکریمیا یا ایکریمیا پریس کو آگاہ ہونے نہیں دینا چاہتی۔ اس لیے ملٹری انٹیلیجنس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بریف بھی کر دیا گیا تھا کہ ہم بالکل نئے ایجنٹ وہاں بھیجیں جو انتہائی خفیہ انداز میں وہاں کام کر کے پاؤڈر حاصل کر کے پاکشیا پہنچا دیں۔ اس پر میں نے میجر عدنان اور کیپٹن آصف کو وہاں بھیجا۔ کیپٹن آصف ہمارے محکمہ میں نہیں ہے اور ابھی حال میں ہی مطلوبہ ٹریننگ پوری کر کے آئے ہیں۔ میجر عدنان پرانے ایجنٹ ہیں، لیکن اتفاق ہے کہ یہ اب تک کسی مشن پر ایکریمیا نہ گئے تھے۔ یہ دونوں وہاں گئے۔ میجر عدنان نے انتہائی عقل مندی سے وہاں ایک ایسے پیشہ ور گروپ کا پتہ لگایا جو اس قسم کے خفیہ سودوں میں ملوث رہتا ہے۔ اسے راجر گروپ کہا جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک کاروباری گروپ ہے، لیکن انتہائی خفیہ طور پر یہ اس دھندے میں ملوث ہے۔ میجر عدنان نے اس گروپ کے سربراہ راجر سے سودا کیا اور راجر نے مشن مکمل کر دینے کا انتہائی بھاری معاوضے پر سودا کیا، لیکن ہوا یہ کہ راجر گروپ کا جب مخصوص سلنڈر میں وہ پاؤڈر لے کر ایک ویران پہاڑی علاقے میں کاروں پر گیا تو ان کی کاروں کو ایک ہیلی کاپٹر سے میزائل پھینک کر تباہ کر دیا گیا، لیکن راجر بچ گیا اور اس نے اپنے طور پر معلومات حاصل کی تو اسے پتہ چلا کہ یہ کارروائی ایکریمیا کی کسی خاص ایجنسی کی ہے جسے ریڈ ایجنسی کہا جاتا ہے۔ کرنل واسطی نے کہا، ریڈ ایجنسی؟ عمران ریڈ ایجنسی کا نام سنتے ہی چونک کر سیدھا ہو گیا۔ جی ہاں، راجر نے میجر عدنان کو یہی نام بتایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی راجر نے یہ سودا مزید جاری رکھنے سے معذرت کی اور پوری رقم واپس کر دی۔ اس کے کہنے کے مطابق ریڈ ایجنسی سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ میجر عدنان کو میری ہدایت یہ تھی کہ جیسے ہی انہیں یہ احساس ہو کہ کوئی سرکاری ادارہ اس مشن میں دلچسپی لے رہا ہے وہ فوراً بغیر کچھ کیے واپس آ جائیں۔ چنانچہ یہ فوراً ہی واپس چلے آئے۔ میں نے اس سلسلے میں یہ مملکت کو رپورٹ دی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ مشن X2 کو سونپا جائے اور مجھے حکم دیا کہ میں X2 کے اس بارے میں تمام تفصیلات مہیا کر دوں۔ چنانچہ میں ان دونوں ایجنٹ سمیت یہاں آ گیا ہوں۔ کرنل واسطی نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، اس کی فائل؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور کرنل واسطی نے سر ہلاتے ہوئے کوٹ کی اندرونی جیب میں طے کر کے رکھی ہوئی ایک فائل نکالی اور اس طرح عمران کے سامنے رکھ دی جیسے کوئی ماتحت اپنے آفیسر کے سامنے فائل رکھتا ہے۔ وہ ذہنی طور پر شاید عمران سے بری طرح معروب ہو چکا تھا۔ عمران نے ابھی فائل کھولی ہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور سر سلطان نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ سر، X2 بات کرنا چاہتے ہیں عمران صاحب سے۔ دوسری طرف سے PA کی مؤدبانہ انداز میں آواز سنائی دی۔ یس، سر سلطان نے کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا کر انہوں نے لائن ڈائریکٹ کرنے والا بٹن دبا دیا۔ یس سر، عمران بول رہا ہوں، عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیپٹن ہاشم اور رضوان دونوں نے زہریلا خوبصورت چبا کر گرفتاری کے وقت خودکشی کر لی ہے۔ دوسری طرف سے X2 نے اسپاٹ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، انہیں کرنا ہی ایسا چاہیے تھا، شکریہ، عمران نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا اور پھر ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ کیا ہوا؟ سر سلطان نے عمران کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیپٹن ہاشم اور اس آدمی رضوان دونوں نے گرفتاری کے وقت زہریلا کیپسول چبا کر خودکشی کر لی ہے، عمران نے سباٹ لہجے میں جواب دیا اور فائل کھول کر پڑھنی شروع کر دی۔ میجر، آپ نے راجر گروپ کو کیسے تلاش کیا اور کس کے ذریعے رابطہ کر کے اس سے سودا کیا؟ عمران نے فائل بند کر کے میجر عدنان سے مخاطب ہو کر کہا، سر، ایکریمیا میں زیر زمین دنیا کا ایک آدمی ہے، جانسن۔ وہ ایک مجرم تنظیم بلیو آئی سے متعلق ہے۔ ایک کیس کے دوران میں نے اس پر ایک احسان کیا تھا۔ بلیو آئی کا تعلق صرف منشیات سے ہے، لیکن جانسن بے حد خبردار آدمی ہے۔ میں نے اس سے بات کی
तो इसने मुझे राजर की टिप दी और फिर राजर से बातचीत भी इसी ने कराई। मेजर अदनान ने जवाब दिया, ये राजर वही है जिसका दफ्तर सनराइज कमर्शियल सेंटर की तीसरी मंजिल पर है, सनराइज ट्रेडर्स। इमरान ने कहा, जी हाँ बिल्कुल वही जनाब, क्या आप इसे जानते हैं सर? मेजर अदनान का चेहरा हैरत से मख्स होने के करीब हो गया था। वो मुझे जानता है और तुम इस जॉनसन की बात कर रहे हो जिसकी एक आंख पंथर की है। इमरान ने होंठ फाड़ते हुए कहा, ओह यस सर, बिल्कुल वही सर। मेजर अदनान की आंखें अब इस हद तक हैरत से फैल गई थीं कि शायद अब मजीद फैलने की गुंजाइश न थी, वरना वो लाज़िमन इमरान की बात सुनकर मजीद फैल जाती। ठीक है, मैं X2 को रिपोर्ट कर दूंगा। इसके बाद अगर X2 ने इस केस में दिलचस्पी ली तो ठीक, वरना वो खुद ही सदर मुमकलस से बात कर लेंगे। आप बरहल फारग है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फाइल तय कर अपनी जेब में रख ली। अगर आपको मेजर अदनान या कैप्टन आसफ की खिदमत की ज़रूरत हो तो ये हर वक्त हाजिर है, मैं इसलिए इन्हें साथ लाया था। कर्नल वास्ते ने कुर्सी से उठते हुए कहा, ठीक है, इसका फैसला भी X2 ही कर सकता है। मेरी हैसियत तो आप इस शख्स जैसी समझ लें कि बस रब्ता का काम करता हूँ और इसी रब्ता की तनख्वाह लेता हूँ। इमरान ने कहा, अच्छा सर सुल्तान, मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने अभी जाकर इस कैप्टन हाशिम के बारे में मुफस्सल इंक्वायरी करनी है। कर्नल वास्ते ने कहा, कैप्टन हाशिम के अलावा आपके दफ्तर के कितने अफराद को मालूम है कि आप सर सुल्तान के पास आए हैं? इमरान ने अचानक एक ख्याल के तहत पूछा, किसी को मालूम नहीं, सिर्फ कैप्टन हाशिम को इल्म था क्योंकि वो मेरा पीए था, वरना तो मैंने इन्हें एहतियाती तबीर की थी कि कार भी खुद ड्राइव की है और इन दोनों को भी मैंने इनकी रहाइश गाँव से पिक किया है। कर्नल वास्ती ने कहा, ठीक है, अब ये कहने की ज़रूरत तो नहीं कि मेजर अदनान और कैप्टन आसफ इसका जिक्र किसी से नहीं करेंगे। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, ओ सर हम समझते हैं सर, वैसे सर मेरी ज़ाती दरख्वास्त है सर, अगर इस मिशन पर हमें भी सीक्रेट सर्विस के साथ भिजवा दिया जाए तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी। मेजर अदनान ने बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ये सब X2 की मर्जी पर मुनहसर है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वो सब सलाम करके वापस मुड़े। ऐसे मेजर अदनान और कैप्टन आसफ की नज़रों में इमरान के लिए जो तहसीन के आसार नुमाया थे वो इमरान से भी पनाना थे। ये तुमने डक्टा फ़ोन लगाने वाले का कद, जिस्म और देकर तफसीलात कैसे मालूम कर ली? क्या तुमने इसे देखा था? और इसके साथ ही तुमने ये अंदाज़ा कैसे लगाया कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस में किसी से मिला होगा? सर सुल्तान ने कर्नल वास्ती और इसके साथियों के दरवाजे से बाहर निकलते ही तेज़ी से कहा। इनका अंदाज ऐसा था जैसे न जाने कितनी देर से वो ये सवाल पूछने के लिए बेचैन थे। कभी कभी मेरे अंदर शर्लॉक होम्स की रूह दाखिल हो जाती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बकवास बंद करो, सीधी तरह बताओ, तुमने वाकई मुझे हैरत ज़दा कर दिया है। सर सुल्तान ने कसीले लहजे में कहा, अच्छा तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मेरा वक्त बेहद कीमती है इसलिए मैं मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ। इस रजवान नामी आदमी के कद का अंदाज़ा मैंने इस तरह लगाया था कि कुदरती तौर पर लंबे कद के आदमी के बाजू भी लंबे होते हैं, और ये भी इनफसियाती बात है कि जब कोई आदमी किसी चीज़ को छुपाने के लिए उसे किसी जगह के नीचे रखता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने की कोशिश करता है। और जिस जगह ये मेज़ के नीचे ये डक्टा फ़ोन लगाया हुआ था, इस वासला से मैंने इसके लगाने वाले के बाजू की लंबाई और बाजू की लंबाई से इसके कद का अंदाज़ा किया था। और जहाँ तक चाल में लंगड़ाहट का ताल्लुक है तो ये बड़ी सीधी सी बात थी। इस मेज़ की तरफ आमतौर पर सफाई करने वाले के कोई नहीं जाता, और सफाई शाम को दफ्तर बंद होने के बाद होती है। इस जगह मेज़ पर मौजूद है। हाँ, आपके ऑफिस कालीन पर कदमों का दबाव मौजूद है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन गौर से देखने पर इसका एहसास हो जाता है। और ये दबाव दरवाजे से मेज़ तक मौजूद है, जिसमें एक जगह दबाव ज़्यादा और दूसरी जगह निस्बतन कम है। ये सूरत हाल पूरे फासले में है। इस तरह चाल में हल्की सी लंगड़ाहट का आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और जो दबाव है वो अपनी माहियत के मुताबिक बता रहा है कि जिस पैर का दबाव है वो पैर किसी बाहरी जिस्म से मुतल्लक है। अब रही ये बात कि ये आदमी मिलिट्री इंटेलिजेंस में किसी से मिलने गया होगा, तो इतना ज़्यादा अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं कि डक्टा फ़ोन का मकसद कर्नल वास्ती और आपकी गुफ्तगू सुनना था। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 32 डक्टा फ़ोन तहील फासले के लिए काम करता है। अब बाकी तफसील भी बताऊँ या? इमरान ने मुस्करा कर कहा, ओह ठीक है, मैं समझ गया, वाकई तुम अंदाजे के इल्म में माहिर हो, मुझे तुम पर फख्र है। सर सुल्तान ने बड़े हकीकत भरे अंदाज में कहा। इमरान मुस्कुराता हुआ उठा और तेजी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जूलिया आज शॉपिंग के सिलसिले में मेन मार्केट में घूमती फिर रही थी। तनवीर इसके साथ था। जूलिया की आदत सी बन गई थी कि वो जब भी शॉपिंग के लिए जाती तनवीर को अपने हमरा ज़रूर ले जाती थी। हालांकि वो खुद भी कोशिश के बावजूद वो तनवीर का एक पैसा भी खर्च ना होने देती थी, बल्कि शॉपिंग के अलावा
इस रोज़ चाय और खाने का खर्चा भी जूलिया खुद करती थी, लेकिन तनवीर के साथ शॉपिंग करते हुए इसे नफसियाती तौर पर बेहद लुत्फ आता था, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के मिजाज को अब अच्छी तरह जान गई थी कि वो खूबसूरत लड़की को इस वक्त देखते रहते जब तक वो नजर आती रहे। यहाँ के मर्दों की आदत सानिया सी बन गई थी, और इन मर्दों में नौजवान नहीं, बड़ी उम्र के और अच्छे मौजूद अफराद तक शामिल थे। जूलिया काफी देर तक शॉपिंग करती रही और तनवीर भी जूलिया के साथ था। शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद जूलिया और तनवीर एक कैफे की तरफ बढ़ गए। कैफे में खासा रश था। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन हर तरफ रश था। अचानक उन्हें एक टेबल खाली नजर आ गई, तो वो दोनों इस मेज की तरफ बढ़ गए। कुर्सियों पर बैठने के बाद तनवीर ने वेटर को इशारा किया, तो वेटर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। एक बात पूछूं मिस जूलिया? तनवीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ पूछो, जूलिया ने मुस्कुराकर कहा। उसी लम्हे वेटर ने कॉफी के बर्तन लाकर मेज पर सर्व कर दिए। कोई और हुक्म? वेटर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। बस ठीक है, जाओ, तनवीर ने तेज लहजे में कहा, और वेटर सर हिलाता हुआ वापस चला गया, जबकि जूलिया काफी बनाने के लिए मसरूफ हो गई। हाँ, तुम क्या पूछ रहे थे? जूलिया ने काफी बनाते हुए कहा। आप नाराज तो ना हो जाएंगी? तनवीर ने होंठ पेशते हुए कहा। नाराज? और तुमसे? ये कैसे सोच लिया तुमने? जूलिया ने चौंक कर कहा, और तनवीर की आंखों में चमक सी लहराई। आखिर आपने अपने मुतल्लिक क्या सोचा है? तनवीर ने बड़े संजीदा लहजे में पूछा। अपने मुतल्लिक? क्या मतलब? मैंने क्या सोचना है? जूलिया ने चौंक कर पूछा। मेरा मतलब है शादी के सिलसिला में। तनवीर ने जल्दी से कहा। वो अच्छा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे शादी कर लेनी चाहिए, जूलिया ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। जाहिर है एक रोज तो आपने करनी ही है, तनवीर ने सर हिलाते हुए कहा। मैंने तो सुना है यहाँ बुजुर्ग शादी अरेंज करते हैं, जूलिया ने कहा। पहले जमाने में करते थे, अब नहीं। और फिर तो आप खुद मुख्तार हैं, तनवीर ने काफी की चुस्की लेते हुए कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे किससे शादी करनी चाहिए? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो आपकी अपनी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ, तनवीर ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ वो अगर शादी पर तैयार ना हो तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? जूलिया ने कहा, और तनवीर यकलख्त होंठ काटने लगा। वो समझ गया था कि जूलिया का इशारा इमरान की तरफ है, तो आप इससे शादी कर लें जो आपसे शादी करना चाहे, तनवीर ने कहा। और जूलिया बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है तुमने, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब तक आपको ये मालूम नहीं हो सका कि आपसे कौन शादी करना चाहता है? तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ख्याल है मुझे वाकई मालूम नहीं हो सका, जूलिया ने लुत्फ लेने के अंदाज में कहा। नस्वानी जबलत के तहत वो तनवीर के अपने मुंह से यही बात सुनना चाहती थी। अगर मैं अपने आप को पेश करूं तो आपका क्या ख्याल है? तनवीर ने आखिर कह दिया। क्या मतलब? क्या वाकई तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? जूलिया ने इस तरह चौंक कर पूछा जैसे इसे तनवीर की बात का यकीन ना आ रहा हो। मैं मजाक तो नहीं कर रहा मिस जूलिया, तनवीर ने जवाब दिया। अच्छा, मैं मान भी लूँ कि तुम मजाक नहीं कर रहे, तो ये बताओ क्या X2 इस शादी की इजाज़त दे देगा? जूलिया ने कहा। इसे क्या एतराज़ हो सकता है? तनवीर ने भड़क कर कहा। हो सकता है इसे एतराज़ हो, इस सूरत में क्या होगा? जूलिया ने कहा। आप सिर्फ हाँ कह दे, बाकी मैं खुद बास को मना लूँगा, तनवीर ने मसरत से भरपूर लहजे में कहा। सुनो, मेरी हाँ दो शराइत पर मुनहसर है। एक तो ये कि X2 इसकी बाकायदा इजाज़त दे दे, लेकिन तुमने मेरी तरफ से कोई बात नहीं करनी। अगर तुमने मेरा हवाला दिया तो फिर तुम्हारी शक्ल भी कभी ना देखूंगी। और दूसरी शर्त ये है कि तुम इमरान को मुकाबले में शिकस्त दे दो। जूलिया ने बाकायदा कहानियों वाली शहजादी की तरह शर्तें आयद करते हुए कहा। मुकाबले में शिकस्त? क्या मतलब? ये कैसी शर्त हुई? तनवीर ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। असल बात यह है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा शोहर दुनिया का सबसे बहादुर इंसान हो, इस कदर बहादुर कि वह नाकाबिले तस्कीर हो। और मैं समझती हूँ कि जो शख्स इमरान को शिकस्त दे देगा वो मेरे मतलूबा म्यार पर पूरा उतरेगा। लेकिन एक बात है, तुमने इमरान को ये बात नहीं बतानी। अगर मुझे मालूम हो गया कि तुमने इमरान को ये बात बताई है तो फिर मेरी तरफ से इनकार समझ लेना, जूलिया ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, मुझे दोनों शर्तें मंजूर हैं। मैं या अपनी जान दे दूंगा या फिर इमरान को शिकस्त दे दूंगा। अब ये मेरा फैसला है, तनवीर ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। और सुनो, जब तक ये दोनों शर्तें पूरी ना हो जाएं, तुमने आइंदा ये शादी वाली बात मुंह से नहीं निकालनी। बस हम इसी तरह मिलते रहेंगे जैसे अब तक मिलते आ रहे हैं। अगर तुम्हारे रवैये में ज़रा भी फ़र्क पड़ा तो फिर बात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, जूलिया ने कहा। आप बेफिक्र रहें, मैं आपका इतना कह देना ही मेरे लिए काफ़ी है, तनवीर ने मसरत भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। आओ फिर चलें, जूलिया ने उठते हुए कहा, और तनवीर भी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। जूलिया ने काउंटर पर जाकर बिल अदा किया और वेटर को टिप भी दी, और फिर वह दोनों चलते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। अलबत्ता तनवीर की चाल में फर्क आ गया था।
وہ اب اس طرح چل رہا تھا جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ ریستوران کے برآمدے سے نکل کر وہ دونوں جیسے ہی اپنی کار کی طرف بڑھنے لگے، اچانک ان دونوں کے سروں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ستونوں کے پیچھے چھپے ہوئے 4 افراد نے یکلخت جبڑ کر ان کے سروں پر اتنی قوت سے ریوالوروں کے دسترے مارے تھے کہ ایک ہی ضرب ان کے لیے کافی ہو گئی اور وہ لڑا کر فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ لیکن حملہ آوروں نے واقعی بجلی کی سی تیزی سے کام لیا اور انہیں اٹھا کر اس طرح دوڑ پڑے جیسے قیامت آ رہی ہو۔ چند لمحوں بعد وہ ایک سائڈ پر کھڑی بڑی سی ویگن میں انہیں ڈال کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سارا کام اس قدر تیزی، پھرتی اور مہارت سے ہوا کہ سڑک پر چلنے والے لوگ جب تک اس سارے معاملے کو سمجھتے، ویگن انتہائی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ عمران نے کار روکی اور پھر وہ تیزی سے نیچے اتر کر ریستوران کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سرداور سے ان کی لیبارٹری میں مل کر واپس دانش منزل کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ریستوران کے سامنے جولیا کی کار کھڑی نظر آئی تو وہ سمجھ گیا کہ جولیا ریستوران میں بیٹھی ہوگی۔ چونکہ جولیا سے ملے ہوئے چند دن ہو گئے تھے اس لیے اس نے سوچا کہ سرداور سے ہونے والی خشک ملاقات کا اثر جولیا کے ساتھ گپ شپ لگا کر ظاہر کرے، اس لیے اس نے کار روکی اور ریستوران کے اندر داخل ہوا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ ریستوران میں جولیا موجود نہ تھی، البتہ ایک پولیس آفیسر سامنے موجود مینیجر کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری موجود تھی۔ پولیس آفیسر کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران بھی چونکہ کاؤنٹر کی ہی طرف جا رہا تھا اس لیے وہ پولیس آفیسر سے ایک لمحہ پہلے وہاں پہنچ گیا۔ عمران کا مقصد کاؤنٹر کلرک سے جولیا کے متعلق پوچھنا تھا۔ میں یہ کار تھانے لے جا رہا ہوں، اگر کوئی پوچھنے آئے تو اسے تھانے بھجوا دینا، پولیس آفیسر نے کاؤنٹر کلرک سے غاضب ہو کر کہا، اور پھر وہ عمران پر اٹھتی سی نظریں اڑالتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کس کار کی بات ہو رہی ہے؟ عمران نے چونک کر کاؤنٹر کلرک سے پوچھا۔ سر، ابھی اغوا کی واردات ہوئی ہے، ایک غیر ملکی عورت اور اس کے مقامی ساتھی کو باہر برآمدے سے کچھ لوگ اغوا کر کے لے گئے ہیں، ان کی کار باہر کھڑی ہے، اسی سلسلہ میں پولیس آفیسر کہہ رہے تھے۔ کاؤنٹر کلرک نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور اس کا جواب سنتے ہی عمران بجلی کی تیزی سے مڑا اور مین گیٹ کراس کر کے باہر آیا تو پولیس آفیسر جولیا کی کار کا دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ پر بیٹھ رہا تھا۔ عمران کو کاؤنٹر کلرک کی بات سن کر شک تو پڑا تھا، لیکن اب پولیس آفیسر کو جولیا کی کار میں بیٹھتے دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ مسٹر آفیسر، ایک منٹ، عمران نے کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور پولیس آفیسر جھونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کارڈ نکال کر پولیس آفیسر کی طرف بڑھا دیا۔ پولیس آفیسر نے جیسے ہی کارڈ دیکھا وہ نہ صرف بجلی کی تیزی سے کار سے باہر نکلا بلکہ اس نے زوردار انداز میں سلوٹ بھی مار دیا۔ یس سر، یس سر، پولیس آفیسر نے بوکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا، کیونکہ کارڈ کے مطابق عمران اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس بیورو تھا اور ظاہر ہے پولیس آفیسر بیچارے کو سلیٹ بھی مارنا تھا اور یس سر بھی کرنا ہی تھا۔ سنو، یہ کار ہمارے محکمے سے متعلق ہے، اس لیے تم اسے تھانے مت لے جاؤ اور مجھے تفصیلات بتاؤ کیا ہوا ہے۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، سر، مینیجر نے تھانے فون کیا تھا کہ ایک غیر ملکی لڑکی اور ایک مقامی آدمی ریستوران سے کافی پی کر جیسے ہی باہر نکلے 4-5 افراد نے اچانک ان کے سروں پر ریوالور کی ضربیں لگا کر انہیں بے ہوش کیا اور ان دونوں کو ایک براؤن رنگ کی ویگن میں ڈال کر لے گئے۔ ویگن پر کوئی نمبر پلیٹ موجود نہ تھی۔ میں نے مینیجر کا اور ایک ویٹر کا بیان لکھا ہے جو اس وقت ہوٹل میں داخل ہو رہے تھے۔ پولیس آفیسر نے جلدی سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا حلیہ بتایا ہے انہوں نے ان دونوں کا؟ عمران نے تیز لہجے میں پوچھا اور جواب میں پولیس آفیسر نے ڈائری کھول کر اس میں لکھا ہوا ویٹر کا بتایا ہوا حلیہ بتا دیا، اور حلیہ سنتے ہی عمران سمجھ گیا کہ جولیا کے ساتھ تنویر ہوگا۔ ان حملہ آوروں کے متعلق ویٹر نے کچھ بتایا ہے؟ عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نو سر، اس نے کہا ہے کہ وہ 5 افراد تھے سیاہ لباسوں میں، وہ انہیں نہیں جانتا۔ پولیس آفیسر نے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہمارا محکمہ خود اس کیس کو ڈیل کرے گا۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، یس سر۔ پولیس آفیسر نے دوبارہ سلوٹ کرتے ہوئے کہا، اس ویٹر کا کیا نام ہے جس نے بیان دیا ہے؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا، سر، اس کا نام اسلم ہے۔ پولیس آفیسر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور عمران سر ہلاتا ہوا واپس کیفے کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ کیفے میں داخل ہو کر وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھا اور اس نے وہی کارڈ کاؤنٹر کلرک کے سامنے رکھا۔ اسلم، ویٹر کو بلاؤ جلدی۔ عمران کا لہجہ بے حد تومکانہ تھا۔ یس سر، کاؤنٹر بوائے نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور خود تیزی سے کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر دوڑتا ہوا ساتھ والی راہداری میں چلا گیا۔ عمران ہونٹ کاٹتا ہوا کاؤنٹر کے قریب کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک جولیا اور تنویر کو اس طرح کس نے اغوا کیا ہوگا اور کیوں کیا۔ آج کل سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہ تھا
کہ وہ سمجھتا کہ اس کیس کے سلسلہ میں یہ واردات ہوئی ہے۔ اسی لمحے کاؤنٹر بوائے ایک ادھیڑ عمر ویٹر سمیت واپس آیا۔ یہ اسلم ہے سر۔ کاؤنٹر بوائے نے ادھیڑ عمر ویٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عمران کے متعلق وہ شاید پہلے ہی اسے بتا چکا تھا۔ حکم سر۔ اسلم ویٹر نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ تم نے پولیس آفیسر کو بتایا ہے کہ تم حملہ آوروں کو نہیں جانتے، حالانکہ میری اطلاع کے مطابق تم انہیں جانتے ہو، پھر تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا۔ سر، اسلم ویٹر نے بری طرح ہکلائے ہوئے انداز میں کہا۔ دیکھو جھوٹ مت بولنا ورنہ بہت بڑے پرابلم میں پوری طرح پھنس جاؤ گے۔ عمران کا لہجہ اور زیادہ کرخت ہو گیا۔ سر وہ شارٹن کے آدمی تھے سر، وہ بہت خطرناک آدمی ہے جناب، وہ مجھے قتل کر دے گا۔ ویٹر نے انتہائی گھگیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، تمہارا نام درمیان میں نہ آئے گا۔ کون ہے یہ شارٹن؟ عمران نے پوچھا۔ سر وہ بہت بڑا گنڈا ہے جناب، کسی غیر ملک سے آیا ہے، اس نے بلیو این بار بنایا ہے جناب، ڈیکارٹا روڈ پر جناب۔ ویٹر اسلم نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، عمران نے کہا، اور اس نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر بنائے X2۔ دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، ڈیلکس ریستوران سے جولیا اور تنویر کو یہاں سے جبراً اغوا کر کے لے جایا گیا ہے۔ جولیا کی کار ریستوران کے باہر موجود ہے، کسی کو بھیج کر اسے منگوا لے، میں پھر بات کروں گا، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور ریسیور کریڈے پر ڈال کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف مڑا اور دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ دروازے میں سے ٹائیگر اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ عمران صاحب، میں نے آپ کی اور جولیا کی کار دیکھی تھی، ٹائیگر نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تو تم چھاپا مارنے آئے تھے؟ عمران نے بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ او نہیں جناب، میں روزانہ یہاں اس وقت چائے پینے آتا ہوں، ٹائیگر نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا، آؤ میرے ساتھ، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اسے لیے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ شارٹن کو جانتے ہو؟ عمران نے اسے کار میں سائڈ پر بیٹھاتے ہوئے کہا۔ شارٹن؟ جی ہاں جانتا ہوں، بلیو این بار کا مالک ہے، ایک کریمنل ہے، اور زیر زمین دنیا میں اس کے آج کل خاصی چہمگائیاں ہو رہی ہیں۔ ٹائیگر نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کس دھندے میں ملوث ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہر قسم کے دھندے میں جناب، اس کی کوئی مخصوص آواز تو نہیں سنائی دیتی، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس کے آدمیوں نے ریستوران کے باہر جولیا اور تنویر کو ایک ویگن کے ذریعے اغوا کر لیا ہے، حالانکہ اس میں ایسا کوئی کیس نظر نہیں آتا، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ ویگن، اس کی براؤن سی ویگن، میں نے اسے پارلر جھیل کی طرف جاتے دیکھا ہے، ٹائیگر نے کہا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے اگلے ہی چوک سے کار کا رخ پارلر جھیل کی طرف جانے والی سڑک کی طرف موڑ دیا۔ پارلر جھیل کی پارکنگ میں عمران نے کار روکی اور نیچے اتر آیا، ٹائیگر بھی اس کے ساتھ تھا، وہ دونوں تیز قدم اٹھاتے اس کے عقب میں موجود درختوں کے ذخیرے میں بنے ہوئے اس کے ہٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی وہ ہٹ سے کچھ دور ہی تھے کہ اچانک انہوں نے دور کی طرف سے چیخوں کی آواز سے سنائی دی، اور وہ دونوں ہی بے اختیار ہٹ کی طرف دوڑ پڑے، کیونکہ چیخیں واضح طور پر جولیا کی تھیں۔ ابھی وہ ہٹ کے قریب پہنچے نہ تھے کہ یکلخت ایک درخت کے پیچھے سے ایک مسلح نوجوان ہاتھ میں مشین گن اٹھائے ان کی طرف سامنے آ گیا۔ واپس جاؤ، یہ پرائیویٹ علاقہ ہے، اس نے گراتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا گھاس پر جا گرا۔ عمران کے ایک ہی تھپڑ نے اسے زمین چاڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے سنبھالو، عمران نے ٹائیگر سے کہا، اور خود دوبارہ ہٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ہٹ کے قریب پہنچا اسے ایک اور چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ مانوس تھی، اس سے عمران سمجھ گیا کہ یہ چیخ لازماً شارٹن یا اس کے ساتھی کی ہوگی۔ ہٹ کی کھڑکی آدھی کھلی ہوئی تھی۔ عمران جب اس کے قریب پہنچا تو اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہٹ کے بڑے سے ہال میں ایک بھاری جسم اور لمبی لمبی مونچھوں والا ایک آدمی پشت کے بل گرا ہوا تھا، اور جولیا ہاتھ میں مشین گن پکڑے اس کے سر پر موجود تھی۔ ایک طرف تنویر بے ہوش پڑا ہوا تھا، اس کا جسم رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اب بولو، اڑاؤں تمہاری کھوپڑی، جولیا نے گراتے ہوئے کہا۔ ارے گولی چلانے کی کیا ضرورت ہے، بس تمہاری ایک نظر ہی کافی ہے، عمران نے اونچی آواز سے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم اور یہاں، جولیا نے عمران کو دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کی توجہ ہٹتے ہی وہ لمبی مونچھوں والا یکلخت بجلی سے تیزی سے نہ صرف اچھل کر کھڑا ہو گیا، بلکہ اس نے انتہائی پھرتی سے جولیا کو اپنے بازو میں جکڑ کر اپنے سامنے کر لیا۔ لیکن دوسرے لمحے جولیا یکلخت پہلے پیچھے ہٹی، اور پھر وہ اتنی تیزی سے یکلخت آگے کی طرف جھک گئی، اور بھاری جسم والا ایک بار پھر چیختا ہوا پہلو کے بل گھوم کر فرش پر جا گرا۔ ویل ڈن، ویل ڈن، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جولیا نے اس دوران بجلی کی تیزی سے اچھل کر اس مونچھوں والے شارٹن کی پسلیوں میں کک لگائی، اور اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ جولیا نے دوسری کک لگائی تو شارٹن کے حلق سے چیخ تو نکلی، لیکن اس نے بری طرح تڑپ کر جولیا کی لاٹ پکڑنی چاہی، لیکن جولیا تو بجلی بنی ہوئی تھی، اس کی ٹانگیں اور زیادہ تیزی سے چلنے لگی
اور شارٹن کے منہ سے خون کی سی لہر سی بہہ نکلی۔ بس بس، عورت کی اتنی ہی مار کافی ہے۔ عمران نے آگے بڑھ کر جولیا کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا۔ شارٹن کا جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی مونچھیں رکھ کر یہ مرد بن جائیں گے؟ جولیا نے گراتے ہوئے کہا۔ اس لیے تو میں نے مونچھیں رکھنے کا تکلف آج تک نہیں کیا، ورنہ مجھے معلوم ہے مار کھانی پڑتی ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ٹائیگر کاندھے پر ایک آدمی کو اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے باہر عمران اور ٹائیگر کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ یہی ہے شارٹن، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، یہی ہے شارٹن، ٹائیگر نے کندھے پر لدے ہوئے بے ہوش آدمی کو نیچے فرش پر پھینکتے ہوئے کہا۔ تم تنویر کو کھول کر ہوش میں لے آؤ، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا تنویر کی طرف بڑھ گیا۔ تم دونوں یہاں کیسے پہنچ گئے؟ جولیا نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ غصے کی شدت سے تپا ہوا جولیا کا چہرہ اچانک نارمل ہو گیا تھا۔ کیا کریں، یہ اللہ میاں نے حفاظت کا کام چوروں کو ذمہ جو لگا دیا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، سیدھے طرح بتاؤ، جولیا نے غصے سے کہا۔ ذرا میں اس کا انٹرویو کر لوں پھر بتاتا ہوں۔ یہ تو پھر کی بات ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے فرش پر پڑے ہوئے شارٹن کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس نے انتقامی کارروائی کی ہے، لیکن اب یہ زندہ یہاں سے نہیں جا سکتا، یہ میرا فیصلہ ہے، جولیا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ انتقامی کارروائی کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا تو جولیا نے اسٹور میں تنویر کے ساتھ ہونے والی جھڑپ کی پوری داستان عمران کو سنا دی۔ وہ تو آج کل تنویر کے ساتھ شاپنگ ہو رہی ہے، خیریت ہے؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جولیا نے ہونٹ پیچتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اعتراض مجھے نہیں تو کس کو ہوگا، غضب خدا کا، جوان جہان لڑکی ایک غیر مرد کے ساتھ بازار میں کھلے عام شاپنگ کرتے پھرے اور ہونے والے شور کو پتہ ہی نہ ہو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ منہ دھو رکھو، میں اب تمہاری باتوں سے بیوقوف نہیں بن سکتی، جولیا نے گراتے ہوئے کہا۔ تو عملی طور پر بن جاؤ، عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا، ورنہ جولیا کا گمتا ہوا ہاتھ اس کی گرد پر پڑتا۔ ارے ارے ارے، سب کے سامنے مجھ کو اللہ کا خوف کرو، ورنہ مجھے بھی لمبی لمبی مونچھیں رکھنی پڑیں گی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے تنویر کی کراہ سنائی دی اور جولیا تنویر کی طرف مڑ گئی، جو اب آنکھیں کھولے حیرت بھرے انداز میں ارد گرد کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت کی جھلکیاں تھیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی لمحے شارٹن کے کرانے کی آوازیں سنائی دی، وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ اب اس کا کیا کرنا ہے ٹائیگر؟ ان دونوں کو گولی مار دو، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور خود دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ٹھہرو، رک جاؤ، دروازے کی طرف مڑتے مڑتے اچانک عمران نے چیخ کر کہا، اور ٹائیگر جو ریوالور سیدھا کر چکا تھا لٹک کر رک گیا۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے واپس موڑا اور کمرے میں موجود چھوٹی سی میز کی طرف بڑھ گیا۔ میز کے اوپر ایک خوبصورت سا گلدان رکھا ہوا تھا جس میں گلاب کے نقلی پھول تھے، سب پھول کھلے ہوئے تھے جبکہ درمیان میں بند کھلی ہوئی تھی، پھول بالکل اصلی دکھائی دے رہے تھے۔ عمران قریب جا کر گلدان اور اس کے پھولوں کو چند لمحے غور سے دیکھتا رہا اور پھر تیزی سے مڑ کر شارٹن کی طرف بڑھ گیا، جو اب اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید پسلیاں ٹوٹ جانے کی وجہ سے صحیح طور پر بیٹھ نہ پا رہا تھا۔ تو تمہارا تعلق ایکریمیا کی ریڈ ایجنسی سے ہے، عمران نے شارٹن کے سامنے جا کر رکتے ہوئے گرا کر کہا، اور عمران کا فکرہ سن کر شارٹن یوں اچھلا جیسے اس کے جسم میں ہڈیوں کی جگہ اسپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو؟ شارٹن اضطراری طور پر کھڑا تو ہو گیا تھا، لیکن اس کا توازن ابھی تک درست نہ تھا، اس لیے یہ فکرہ کہہ کر وہ لڑکھڑا کر دوبارہ نیچے گر گیا۔ میں جو بھی ہوں، اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، مجھے سیدھی طرح بتا دو کہ تمہارا ریڈ ایجنسی کے کس شعبے سے تعلق ہے، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ میں کسی ریڈ ایجنسی کو نہیں جانتا، شارٹن نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہونٹ پیچ کر کہا، لیکن اس کے چہرے پر ابھر آنے والے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کچھ نہ کچھ بتانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر تمہارا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ کہیں اپنا ہی آدمی نہ مارا جائے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس طرح جسم کو حرکت دی جیسے دروازے کی طرف موڑا کہ کیا مطلب؟ کیا تم بھی؟ شارٹن کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں احمق آدمی، سیکشن بتاؤ۔ یہ روز ٹاپ سے یہ تو یقینی بات ہے کہ تم بھی ریڈ ایجنسی سے متعلق ہو، عمران نے مڑ کر گراتے ہوئے کہا۔ اوہو، میرا تعلق فارن سیکشن سے ہے، اور تمہارا؟ شارٹن نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں بھی فارن سیکشن میں ہوں اور یہ میرے ساتھی ہیں، لیکن تمہیں بتایا نہیں گیا تھا ہمارے متعلق، عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ فارن سیکشن میں مجھے پہلی بار بھیجا جا رہا ہے، شارٹن نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا نمبر؟ عمران نے پوچھا۔ ایف سیکشن، شارٹن نے جلدی سے کہا۔ کمال ہے، ایف سیکشن تو سنا ہے، بڑا لڑاکا جہاز ہے، لیکن تم تو جولیا جیسے ہلکے پھلکے بم سے ہٹ ہو گئے، عمران نے یک لخت مسکراتے ہوئے کہا۔
کیا مطلب؟ شارٹن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مطلب ذرا دیر میں سمجھ آئے گا مسٹر ایف سیکشن، عمران نے کہا، اور اس نے ایک لت اچھل کر پوری قوت سے شارٹن کے سینے پر فلائنگ کیک جما دی اور باری برگم شارٹن چیختا ہوا ایک زوردار دھماکے سے پشت کے بل فرش پر گرا اور صرف چند لمحے تڑپنے کے بعد ساخت ہو گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے نقاب پوش نے چونک کر سر اٹھایا۔ یس کم ان کارٹر، نقاب پوش نے آنے والے سے سرد لہجے میں کہا، اور آنے والا نوجوان مودبانہ انداز میں میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ فائل دیکھو۔ نقاب پوش نے میز کی ایک سائڈ پر پڑی ہوئی سرخ رنگ کے کور والی فائل اٹھا کر کارٹر کے سامنے بڑھا دی اور کارٹر نے مودبانہ انداز میں فائل لی اور پھر اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ فائل میں 3-4 ٹاپ شدہ کاغذ تھے جو مکمل طور پر کوڈ میں تھے، لیکن کارٹر انہیں اس طرح پڑھ رہا تھا جیسے وہ عام زبان میں لکھے گئے ہوں۔ نقاب پوش خاموش بیٹھا کارٹر کو دیکھتا رہا۔ یس باس، اس کا مطلب ہے کہ پاکشیا ہمارے فارن ایجنٹ ٹریس کر لے گئے ہیں، کارٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، نہ صرف ٹریس کر لیے گئے ہیں بلکہ وہ ختم بھی ہو گئے ہیں، اور یہ کام علی عمران کا ہے۔ جانتے ہو علی عمران کو؟ نقاب پوش نے سرد لہجے میں کہا۔ ذاتی طور پر تو نہیں جانتا، لیکن اس کے متعلق سنا بہت کچھ ہے، کارٹر نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کچھ نہیں جانتے۔ تمہیں یاد ہے تم نے پہاڑوں پر سرخ رنگ کی کار ہیلی کاپٹر سے منہ سے فائر کی تھی؟ نقاب پوش نے پوچھا۔ یس باس، یاد ہے، کارٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ سب کچھ یقیناً اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ اب میں نے اس کیس کا چارج تمہیں سپرد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پر تم تفصیلات جان سکتے ہو۔ پاکشیا کے ملٹری انٹیلیجنس میں سے ایک ایجنٹ کیپٹن ہیشم تھا، اس نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ حکومت پاکشیا کسی مخصوص دفاعی ہتھیار کے لیے ایک کیمیکل پاؤڈر ایکریمیا سے حاصل کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے انہوں نے تاجرانہ انداز میں اسے حاصل کرنا چاہا، لیکن ناکامی کی صورت میں یہ مشن ملٹری انٹیلیجنس کے سپرد کر دیا گیا۔ چنانچہ ملٹری انٹیلیجنس کے 2 ایجنٹ میجر ادنان اور کیپٹن آصف یہاں پہنچے۔ میری اعلیٰ حکام سے اس سلسلہ میں بات ہوئی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت ظاہر اس میں آڑ نہیں آ سکتی، کیونکہ اس طرح ایکریمیا کی خارجہ پالیسی میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ یہ مشن ریڈ ایجنسی کا ذمہ لگایا گیا۔ ریڈ ایجنسی نے ان دونوں ایجنٹس کو مارک کیا۔ انہوں نے راجر گروپ کے ذریعے اس پاؤڈر کے حصول کے لیے کام کیا اور راجر گروپ نے بڑی کامیابی سے سودا مکمل کر لیا۔ ہم صرف چیک کرتے رہے۔ جب سودا تکمیل پذیر ہونے لگا تو میں نے تمہیں حکم دیا کہ اس کار کو اڑا دیا جائے۔ بس وہ مخصوص سلنڈر تھا جس میں وہ پاؤڈر جا سکتا تھا۔ یہ کاریں راجر گروپ کی تھیں۔ ہمارا خیال تھا کہ راجر گروپ دوبارہ ٹرائی کرے گا، لیکن راجر گروپ پیچھے ہٹ گیا اور یہ دونوں ایجنٹ بھی فوری طور پر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد ہم نے راجر گروپ کا خاتمہ کیا اور ساتھ ہی پاؤڈر فیکٹری میں وہ لوگ بھی پکڑے گئے جنہوں نے راجر گروپ سے یہ سودا کیا تھا۔ اس طرح اصل افراد جو شاید وہاں سے سامنے نہ آ سکتے تھے سامنے آ گئے۔ میں نے راجر پر تشدد کر کے معلوم کرایا کہ حملہ ہونے کے بعد راجر گروپ یک لخت کیوں پیچھے ہٹ گیا، تو معلوم ہوا کہ راجر نے اس ہیلی کاپٹر کے متعلق چھان بین کر کے یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس ہیلی کاپٹر کا تعلق ریڈ ایجنسی سے ہے۔ اس طرح ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ریڈ ایجنسی میں بھی کوئی غلط آدمی موجود ہے۔ اس کی چھان بین ہوئی تو وہ آدمی بھی سامنے آ گیا جسے فوراً موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ ادھر پاکشیا کے ملٹری انٹیلیجنس کے واپس جانے کے بعد میں نے فارن ایجنٹ کیپٹن ہاشم کو الرٹ کر دیا تھا، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ شاید حکومت پاکشیا اب یہ مشن پاکشیا سیکرٹ سروس کے سپرد کرے گی، لیکن کیپٹن ہاشم نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ وہ آسوائی اپنے ایک ایجنٹ کے ذریعے سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کے دفتر میں ڈکٹا فون نصب کرا لیا، کیونکہ پاکشیا سیکرٹ سروس کو سر سلطان ڈیل کرتے ہیں۔ پھر یہ اطلاع ملی کہ مشن سیکرٹ سروس کے سپرد ہو رہا ہے اور پاکشیا کے ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کرنل واسطی ان دونوں ایجنٹس کے ہمراہ جو یہاں آئے تھے سر سلطان سے ملنے گئے ہیں، لیکن ایکس 2 کے نمائندے کے آنے کی بنا پر وہ واپس چلے گئے۔ لیکن پھر صدر صاحب کے حکم پر وہ دوبارہ گئے، لیکن اس سے پہلے علی عمران جو کہ سیکرٹ سروس کے چیف کا نمائندہ ہے، حالانکہ وہ پاکشیا سیکرٹ سروس سے براہ راست متعلق نہیں ہے، وہاں پہنچا اور اس نے جاتا ہی وہ ڈکٹا فون ٹریس کر کے اسے ختم کر دیا۔ اس کے بعد فارن ایجنٹ کیپٹن ہاشم کے بارے میں اطلاع ملی۔ سیکرٹ سروس کے چیف کے حکم پر اسے گرفتار کیا جا رہا تھا۔ اس نے زہریلا کیپسول چبا کر خودکشی کر لی۔ یقیناً علی عمران نے اسے ٹریس کیا ہوگا۔ اس کے فوراً بعد یہ اطلاع ملی ہے کہ ریڈ ایجنسی کے فارن ایجنٹ چارٹن کو بھی علی عمران نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس نے ریڈ روز کو بھی ٹریپ کرنے کی کوشش کی جسے ہمیں اطلاع ملی ہے، اور چارٹن کو ریڈ ریس کے ذریعے فوری طور پر ہلاک کر دیا گیا ہے اور ریڈ روز تباہ کر دیا گیا۔ اس صورتحال پر میں نے فوری طور پر
پاکشا میں موجود اکریمیا کے عام ایجنٹوں سے رابطہ قائم کیا تو وہاں سے معلوم ہوا ہے کہ علی عمران وہیں پاکشا میں موجود ہے۔ پھر سرکاری سطح اپنے ایجنٹوں کے ذریعے چھان بین کرائی گئی تو معلوم ہوا کہ انڈر ورلڈ والا مشن نامعلوم وجوہات کی بنا پر ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہماری اطلاعات کے مطابق بغیر اس پاؤڈر کے حصول کے ان کا وہ دفاعی ہتھیار بکار ہے۔ چنانچہ ہماری حکومت کو اس بارے میں تشویش پیدا ہوئی اور اس نے ریڈ ایجنسی کے ذمہ یہ مشن لگایا کہ ہم ان وجوہات کو ٹریس کریں۔ بڑی لمبی چھان بین کے بعد پتہ چلا کہ پاکشا کے ایک سائنسدان سرداور نے وہ پاؤڈر پہلے سے ہی تیار کیا ہوا تھا اور انہوں نے اسے حکومت کی سپلائی بھی کر دی ہے۔ اس طرح بظاہر یہ کیس ختم ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے حکومت اکریمیا اس وجہ سے بے فکر تھی کہ وہ اہم دفاعی ہتھیار پاکشا تیار نہیں کر سکتا کیونکہ مخصوص پاؤڈر کے بغیر وہ تیار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب حکومت اکریمیا پاکشا سے وہ ہتھیار تیار کر لینے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اگر حکومت پاکشا نے یہ ہتھیار تیار کر لیا تو اس سے طاقت کا توازن ان کے حق میں چلا جائے گا، اور یہ اکریمیا نہیں چاہتا۔ اس لیے حکومت اکریمیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکشا کو اس ہتھیار کی تیاری سے روک دیا جائے۔ اس سلسلہ میں جب معلومات حاصل کی گئیں تو یہ نوٹس میں آیا ہے کہ اس ہتھیار کے پیچھے پاکشا کے ایک سائنسدان ڈاکٹر رشید کا ذہن کام کر رہا ہے، اور ڈاکٹر رشید کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو یہ ہتھیار پاکشا کسی صورت تیار نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا فارمولہ باقاعدہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں لایا گیا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریڈ ایجنسی اس سلسلہ میں کام کرے۔ نقاب پوش نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن سر یہ کام ریڈ ایجنسی کی لائن کا نہیں ہے، سر اکریمیا کی سیکرٹ سروس کرتی ہے۔ کارٹر نے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ کام ریڈ ایجنسی کے سپرد کر دیا گیا ہے کیونکہ حکومت اکریمیا کسی صورت سامنے نہیں آنا چاہتی۔ سیکرٹ سروس کے سپرد کام کرنے سے روسیا اور شوگران دونوں ملک بھی اس ہتھیار سے واقف ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکریمیا کی خارجہ پالیسی بھی متاثر ہوگی۔ اس لیے یہ کام خفیہ طور پر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریڈ ایجنسی کا تو یقیناً سیکرٹ سروس اور علی عمران کے نوٹس میں ہوگا، لیکن وہ ریڈ ایجنسی کے کسی ٹاپ ایجنٹ کو نہیں جانتے ہوں گے۔ اس طرح روسیائی اور شوگرانی ایجنٹ بھی ریڈ ایجنسی کے ایجنٹ سے واقف نہیں ہے۔ اس لیے یہ مشن ریڈ ایجنسی کے سپرد کیا گیا ہے، اور اب میں یہ مشن تمہارے سپرد کر رہا ہوں کیونکہ تم نمبر 1 ہو، اور یہ مشن انتہائی مشکل ہے۔ نقاب پوش نے کہا، مشکل کیسے باز؟ لیبارٹری کا محل وقوع بھی معلوم ہوگا اور اس سائنسدان کا بھی۔ اس کے بعد اس سائنسدان کے کیا بارے میں مشکل رہ جاتی ہے؟ کارٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا، سب سے بڑی مشکل پاکشا سیکرٹ سروس اور علی عمران ہے۔ ان کی موجودگی میں اگر لیبارٹری کو شہر کے وسط میں اوپن کیا جائے اور اس سائنسدان کو چوک پر بٹھا دیا جائے تب بھی تم اسے انگلی لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سیکرٹ سروس کا خفیہ چیف X2 اور علی عمران دونوں انتہائی خطرناک حد تک عیار اور تیز ہیں، اس لیے یہ انتہائی گھٹن کام ہے۔ چنانچہ میں نے اس سلسلے میں بہت غور و فکر کے بعد ایک لائے عمل تیار کیا ہے۔ ہیری اپنے گروپ کے ساتھ پاکشا جائے گا اور وہ علی عمران اور پاکشا سیکرٹ سروس کو الجھائے گا۔ اس کے ذمہ خصوصاً علی عمران کا قتل ہے اور تم علیحدہ جاؤ گے، اور تمہارے ذمہ ڈاکٹر رشید کا اغوا ہے۔ نقاب پوش نے کہا، اغوا یا قتل؟ کارٹر نے چونکتے ہوئے کہا، کوشش اغوا کی ہوگی کیونکہ ڈاکٹر رشید کی صلاحیتوں کو اکریمیا اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسری صورت میں اس کا قتل لازمی ہے۔ نقاب پوش نے جواب دیا، ایک فیصلہ کریں، وہ اغوا بھی ہو سکتا ہے اور قتل بھی۔ کارٹر نے کہا، جو تمہیں آسان لگے، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، بس فیصلہ یہ ہے کہ اگر وہ زندہ رہے تو اکریمیا کے لیے، ورنہ مر جائے۔ نقاب پوش نے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے باس، ہو جائے گا۔ کارٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہیری کل پاکشا روانہ ہو جائے گا، اس میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، اور لازمی سیکرٹ سروس کو بری طرح الجھائے گا۔ تم بھی کل روانہ ہو جاؤ، لیکن تم نے انتہائی خفیہ طور پر کام کرنا ہے۔ نقاب پوش نے کہا، اور دراز کھول کر اس میں سے ایک فائل نکال کر کارٹر کے سامنے رکھ دی۔ اس میں لیبارٹری اور ڈاکٹر رشید کے بارے میں تفصیلات موجود ہے۔ تم اس مشن کے متعلق کیا لائے عمل اختیار کرنے جا رہے ہو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ نقاب پوش نے کہا، یس سر۔ کارٹر نے کہا، اور فائل کھول کر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ اوہ باس، یہ تو بڑا آسان کام ہے، آپ نے ویسے ہی اسے اپنا پرابلم بنا لیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اکیلا ہی یہ کام کر سکتا ہوں، ہیری کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے وہاں جانے سے پاکشا سیکرٹ سروس مزید محتاط ہو جائے۔ میں ان کی غفلت میں یہ شکار کھیلنا چاہتا ہوں۔ کارٹر نے کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ نقاب پوش نے کرخت لہجے میں پوچھا، باس اس فائل کے مطابق ڈاکٹر رشید اتوار کے روز اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ساحل سمندر پر واقع اس کے گھر میں جاتا ہے، جہاں وہ لڑکی اکیلی نوکروں کے ساتھ رہتی ہے۔
میں اس لڑکی کے گھر سے ڈاکٹر رشید کو آسانی سے اغوا کر کے لا سکتا ہوں، کارٹر نے کہا اور نقاب پوش طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ تم نے پوری فائل نہیں پڑھی؟ جب سے اس ہتھیار کی تیاری شروع ہوئی ہے ڈاکٹر رشید اپنی لڑکی کے پاس نہیں آتا، وہ اب مستقل طور پر لیبارٹری میں ہی رہتا ہے، نقاب پوش نے کہا۔ تو پھر بھی کوئی بات نہیں، انہیں تو یہ اندازہ بھی نہ ہوگا کہ ہمارا مشن کیا ہے۔ میں اس لڑکی کی طرف سے ایمرجنسی کال کر کے ڈاکٹر رشید کو بلوا سکتا ہوں، اور اگر ہو سکا تو یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اس کی جگہ اپنی کوئی ایجنٹ ڈال دوں، اس طرح زیادہ آسانی ہو جائے گی، کارٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر رشید نہ آئے، اس صورت میں وہ چونک پڑیں گے اور پھر یہ مشن مکمل طور پر بے حد مشکل ہو جائے گا، نقاب پوش نے کہا۔ نہ آنے والا کیا سوال ہے، یہ میرا تجربہ ہے کہ مشن کو جس قدر سادہ رکھا جائے وہ اتنا ہی آسانی سے مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے پیچیدہ بنا دیا جائے تو پھر اس میں واقعی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، میں زیادہ سے زیادہ 2 روز میں یہ مشن آسانی سے مکمل کر لوں گا۔ البتہ آپ سے ایک اجازت لینا ہوگی کہ میں اس مشن میں اپنے ساتھ اپنی منگیتر کو لے جانا چاہتا ہوں۔ پسماندہ ملک کے لوگوں کی نفسیات میں جانتا ہوں، وہ اکیلے آدمی کے خلاف مشکوک ہو سکتے ہیں لیکن جوڑے کے متعلق وہ مشکوک نہیں ہو سکتے۔ ہم دونوں نئے شادی شدہ جوڑے کے روپ میں جائیں گے اور اس طرح ڈاکٹر کی لڑکی کو بھی ہینڈل کرنے میں آسانی رہے گی، کارٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اسے لے جا سکتے ہو، میں ہیری کو روک لیتا ہوں، لیکن وہاں جا کر اگر تمہیں یہ محسوس ہو کہ کوئی الجھن ہو رہی ہے تو تم مجھے اسپیشل کاشن کے ذریعے مطلع کر دینا، پھر نیا راہ عمل تیار کر لیا جائے گا۔ بہرحال یہ مشن ہر صورت میں مکمل ہونا چاہیے، یہ ریڈ ایجنسی کی عزت کا سوال ہے، نقاب پوش نے کہا۔ آپ قطعاً بے فکر رہیں باس، لیکن ڈاکٹر رشید کو پہچانا کہاں گا، کارٹر نے پوچھا۔ تم اسے کس طرح وہاں سے نکالو گے، نقاب پوش نے پوچھا۔ ظاہر ہے خفیہ طریقے سے ہی کام کرنا ہوگا، کارٹر نے کہا۔ اس سلسلہ میں تمہاری مدد کی جا سکتی ہے، وہاں پاکشیا کے دارالحکومت میں ایکریمیا کا ایک ایسا ایجنٹ موجود ہے جو کہ کسی طرح آج تک مارک نہیں ہو سکا، اس کا نام براؤن ہے، وہ وہاں ناجائز اسمگلنگ کا دھندا کرتا ہے، ایسے بظاہر ساحل پر اس کا ہار ہے، براؤن ہمار، اسے مطلع کر دیا جائے گا، تم نے اس سے مل کر یا اسے ٹیلی فون کر کے صرف کوڈ بتا دینا ہے، ریڈ روز، اور ڈاکٹر رشید کو اس تک پہنچا دینا، باقی کام وہ کر لے گا، نقاب پوش نے کہا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ میں ڈاکٹر رشید کو اغوا کر کے براؤن تک پہنچا دوں، اس کے بعد میرا کام ختم، کارٹر نے کہا۔ ہاں بالکل، براؤن بے حد سمجھدار اور باوسائل آدمی ہے، اس کے سپرد ہوتے ہی ڈاکٹر رشید ہم تک باحفاظت پہنچ جائے گا، نقاب پوش نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، اب مجھے اجازت، میں تفصیلی پروگرام بنا لیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ 2-3 روز کے اندر ہی کامیابی کی خبر آپ کو مل جائے گی، کارٹر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور نقاب پوش نے سر ہلا دیا۔ کارٹر نے لیبارٹری اور ڈاکٹر رشید کی فائل کو طے کر کے جیب میں رکھا اور پھر تیزی سے واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، ریڈ ایجنسی کا نام پہلی بار سامنے آیا ہے، بلیک زیرو نے سامنے بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمہارے سامنے پہلی بار آیا ہوگا، تم اپنے سامنے کسی کو آنے ہی کب دیتے ہو، مجھ غریب کے سامنے تو ہر کوئی سینہ تان کے آ جاتا ہے۔ اسی طرح ریڈ ایجنسی کے متعلق مجھے معلومات پہلے سے ہیں، لیکن صرف معلومات کی حد تک، تمہیں زیرو ٹاپ کیس کے متعلق معلوم ہوگا۔ اس کیس کے دوران میری نظروں سے ایک فائل گزری تھی جس میں ریڈ ایجنسی کے بارے میں کچھ اشارات موجود تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اچھا، لیکن آپ نے ذکر تو کبھی نہیں کیا تھا، بلیک زیرو نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ لائبریری میں اس کی فائل موجود ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ X2 تو سب کچھ جانتا ہے، اسے بھلا لائبریری کی فائلیں پڑھنے سے کیا واسطہ، عمران نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ سوری عمران صاحب، مجھے خیال نہیں رہا، ورنہ میں ان فائلوں کا باقاعدگی سے مطالعہ کرتا رہتا ہوں، بلیک زیرو نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا، جا کر لائبریری کی 12 نمبر الماری کے تیسرے خانے میں سے یہ فائل اٹھا لاؤ اور اسے پڑھ لو، پھر میں تم سے ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا اٹھا اور لائبریری کی طرف جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا اسپیکنگ، چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا کا لہجہ یکدم معتبانہ ہو گیا۔ تم تیار ہو کر شام 6 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاؤ، وہاں تمہیں کاغذات بھی مل جائیں گے اور تمہیں ایک خصوصی مشن کے لیے بریف بھی کر دیا جائے گا، تم نے ایکریمیا جانا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ایکریمیا سر، جولیا کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں، شام 6 بجے پہنچ جانا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بلیک زیرو اس دوران فائل لے کر واپس آ چکا تھا۔ جولیا کو آپ ایکریمیا بھیج رہے ہیں، کیوں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ ہاں، موجودہ کیس کے متعلق ضروری بات معلوم کرنی ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔
موجودہ کیس؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں سر، بلیک زیرو نے دوبارہ حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ریڈ ایجنسی کی بات کر رہا ہوں۔ بارڈر والا مسئلہ تو سردار نے حل کر دیا ہے، لیکن میری چھٹی عسکری ہے کہ اکریمیا چونکہ اس ہتھیار کے سلسلہ میں واقف ہو چکا ہے، اس لیے وہ لازماً اس ہتھیار کے سلسلہ میں کام کریں گے، کیونکہ اس ہتھیار کی تیاری اکریمیا کے مخصوص مفادات کے خلاف ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اگر انہوں نے ہتھیار کی تیاری روکنی ہوتی تو وہ پہلے ہی اس سلسلہ میں کام شروع کر دیتے۔ بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے فائل پڑھ لی ہے؟ عمران کا لہجہ سرد ہو گیا۔ جی ہاں، اس میں صرف ایک کاغذ ہے، وہ میں نے پڑھ لی ہے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، اس میں ریڈ ایجنسی کا سربراہ کون ہے؟ یہ پڑھ لیا تم نے؟ عمران نے پوچھا۔ فائل کے مطابق سربراہ کرنل مارکر کا اشارہ ملتا ہے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، کرنل مارکر کو جانتے ہو؟ عمران پوری طرح انٹرویو لینے پر اتر آیا تھا۔ مجھے یاد آیا، یہ کرنل مارکر وہی تو نہیں جو پہلے اکریمیا کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کا سربراہ تھا؟ بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا، بالکل وہی ہے۔ یہ نسلوں یہودی ہے اور اس لیے یہ پاکشیا کے سخت خلاف ہے۔ پاکشیا کو ختم کرنا یا اسے ترقی کرنے سے روکنا اس کا مذہبی مشن ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی اس کے نوٹس میں اس ہتھیار کی تیاری کی بات آئے گی، یہ لازماً اس ہتھیار کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کرے گا۔ اور ریڈ ایجنسی اکریمیا کی نئی ایجنسی ضرور ہے، لیکن مجھے اس کے کارناموں کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ کرنل مارکر نے اس ایجنسی میں اکریمیا کے انتہائی ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ بھرتی کر رکھے ہیں۔ ان میں ایک ایجنٹ کارٹر بھی ہے۔ کارٹر پاکشیا کبھی نہیں آیا اور نہ ہمارے پاس اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن کارٹر نے تاراکی میں ایک مشن پر کام کیا ہے۔ وہاں اس نے حکومت تاراکی کے ایک اہم ترین منصوبے کو بڑی ذہانت سے تباہ کر دیا تھا۔ وہیں پہلی بار ریڈ ایجنسی کے نام کے ساتھ کارٹر کا نام بھی سامنے آیا تھا۔ تاراکی والا منصوبہ اس قدر اہم تھا کہ اس کارٹر کو بھیجنے کا یہ لیا جا سکتا ہے کہ کارٹر ریڈ ایجنسی میں انتہائی اہم پوزیشن کا مالک ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ اگر کرنل مارکر نے پاکشیا کے خلاف کوئی مشن بھیجا تو وہ لازماً کارٹر کو یہاں بھیجے گا، لیکن اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جولیا کو اکریمیا بھیج کر اس کارٹر کی مصروفیات کا پتہ چلایا جا سکے، اور اگر ہو سکے تو اس کے ذریعے اس بات کا پتہ چلایا جائے کہ کیا کرنل مارکر پاکشیا کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہے یا نہیں۔